اتنا اہم سفر کہ ہر مومن کی یہ دعا ہونی چاہیے کہ پروردگار اس کو بار بار اس قسم کے سفر نصیب کرے۔ دیکھیے ایک زمانہ ایسا تھا کہ راستے کھلے ہوئے نہیں تھے، مومنین کرام خاص طور پر امام حسین کی زیارت کے لیے بڑی مشکلوں سے پہنچا کرتے تھے، کبھی ہاتھ پاؤں کٹانا پڑتے تھے، 2 افراد جانا چاہتے تھے تو ایک آدمی کو قتل ہونا پڑتا تھا، اور یہ مظالم بھی کچھ اس وقت بھی کم نہیں تھے، اور صدام کے دور میں مختلف اس قسم کی جو ہے وہ سب چیزیں ہوتی رہیں، قتل و غارت گری بھی ہوتی رہی، دھماکے بھی ہوتے رہے، لوگ صحبتیں اٹھا کر بہرحال پہنچتے رہے وہاں پر، لیکن بہرحال بالآخر وہ ملعون پکڑا گیا اور اس کے بعد اپنے انجام کو پہنچا۔ اور اس لحاظ سے بھی یہ سفر بڑا اہم ہے کہ بہت ساری روایتوں میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد استطاعت کے باوجود بھی نہ کرے تو وہ اس دنیا سے اگر اس کے بغیر رخصت ہو گیا تو وہ ناقص ایمان کے ساتھ رخصت ہوگا۔ اور یہ بھی روایات میں بات آئی ہے کہ کوئی بھی عمل چاہے وہ کیوں نہ کر لے، وہ مقام وہ کبھی جنت میں حاصل کر ہی نہیں سکتا جو کہ ایک ظاہر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مقام ہوگا۔ کوئی بھی دنیا میں عمل کر ڈالے بڑے سے بڑا، اور یہ بھی ہے کہ وہ خدا اور رسولوں بلکہ رسول و آئمہ کا آپ تصور ہوگا اگر وہ جا سکتا تھا لیکن پھر بھی اپنے مختلف امور کی وجہ سے نہیں جا سکا، جا سکتا تھا لیکن پھر بھی کاہلی اور سستی کرتا رہا اور وہ نہ گیا۔ اور عید کے موقع پر خاص طور ویسے تو عرفے کا سب سے زیادہ ثواب ہے، لیکن خود عید الفطر کے موقع پر زیارت قبر امام حسین کے لیے جانا، اس کا ثواب اس انداز سے بتایا گیا ہے روایت میں کہ جیسے وہ خدا کی زیارت کر کے آیا ہو، جو خدا بند عالم کی زیارت کا ثواب وہ امام حسین کی زیارت کا ثواب ہے روز عید۔ اور ویسے تو جتنے بھی ہمارے مراجع ہیں ان سب کا فتویٰ یہ ہے کہ بہرحال مستحب ہے زیارات کے لیے سفر یا امام حسین کی قبر کی زیارت کے لیے سفر کرنا، لیکن کچھ ہمارے مجتہدین ایسے گزرے ہیں، مثلا خود علامہ مجلسی کے والد تقی مجلسی یعنی مجلسی اول اور مجلسی ثانی دونوں، ان کا فتویٰ یہ تھا کہ اگر استطاعت ہو تو پوری زندگی میں کم سے کم ایک دفعہ زیارت امام حسین کرنا واجب۔ بہرحال میں بھی یہی سوچ رہا تھا، اور جیسے کہ سارے زائرین سوچتے ہیں اور سوچنا چاہیے، اور بہرحال ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہدف زیارت کا تعین ہونا چاہیے۔ ہمارے نزدیک جو زیادہ تر افراد جاتے ہیں ان کا سب سے اہم ترین ہدف بس زری کو چھو لینا ہے، شاید ہی ایسا کوئی ہو کہ جو صاحب زری تک پہنچنے کی نیت کر کے جاتا ہو۔ بہت ثواب ہے، بہت فائدے ہیں زری کو چومنے کے بھی، اس کے بوسے لینے کے، آنکھوں سے لگانے کے، لیکن بہرحال یہ کہ یہ ہدف ذرا چھوٹا ہے، بڑا ہدف رکھنا چاہیے اور صاحب زری تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہت سے افراد کی چھٹیاں گزارنے کی نیت سے لوگ آج کل زیارت کے سفر پہ جانے لگے ہیں، بہت سے ہنی مون ٹور پہ جاتے ہیں زیارت کے لیے، اور نظر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ عورتیں خاص طور پر جو بے پردہ تھیں شروع سے قافلوں میں وہ آخر تک مثلا بے پردہ نظر آ رہی ہیں، جو مرد پہلے بھی داڑھی مونڈے تھے، اتنے سارے آئمہ کے قبور کی زیارت کرنے کے بعد بھی داڑھی کو ویسے ہی مونڈ رہے ہیں اور ویسے ہی واپس جا رہے ہیں۔ خواتین کے لحاظ سے تو یوں کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور آپ کو اس وجہ سے بھی یہ چیز بتائی جا رہی کہ خواتین جس اعتبار سے مسائل سے لا علم ہیں، پورا کاروان ساتھ ہوتا تھا، پوری A to Z تمام خواتین ساتھ ہوتی تھیں، اور اتنے طویل سفر کے اندر بھی ساری کی ساری تمام مساجد کے اندر جاتی تھیں، کیونکہ بہت ہی مشکل ہے کہ کوئی عورت بھی اس حالت میں نہ ہو
کہ جو مسجد میں جس کو مثلا عام حالات میں جانے کی جو ہے وہ اجازت ملے، کوئی نہ کوئی تو اس عالم میں ضرور مثلا ہوگی کہ جو نجاست کا عالم ہو، لیکن پھر بھی اس کے باوجود اس کا مطلب ہے کہ وہ اس طرف متوجہ ہی نہیں تھی. تو بہرحال یہ بھی بہت اہم ترین چیز ہے کہ دیکھیے اس کی کلاسز بھی باقاعدہ لینے کی بڑی ضرورت ہے. جیسے کہ معاشرے کے اندر ہمیں نظر آتا ہے، ایران میں خاص طور پر اس کا اتنا زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ مثلا اگر کوئی حج پہ کوئی کاروان لے کر جاتا ہے تو کم سے کم اسے اعزام ہو کر جانے کے لیے 11 کتابوں کے امتحانات دینا پڑتے ہیں. تب آپ گروپ لیڈر کے طور پر کچھ الگ امتحانات ہوتے ہیں، اور جو مثلا کاروان کو جو لیڈ کر رہا ہے چاہے وہ زیارت کا سفر ہو اس کے لیے کچھ الگ طرح کے ہیں، اور جو خاص طور پر حج و عمرہ وغیرہ کے لیے جا رہا ہو کم سے کم 11 کتابوں کے امتحانات پاس کر لیتا ہے تو اس بات کا اہل ہوتا ہے کہ وہ لے کر جا سکتا ہے، کیونکہ اس کو گائیڈ کرنا ہے لوگوں کو. اور بہرحال اس میں کوئی شبہ ہی نہیں، یا جو آپ کے سامنے تصویر ہے کہ لوگ پیدل جایا کرتے تھے زیارت امام حسین کے سفر کے لیے، کبھی پہنچ پاتے تھے کبھی نہیں پہنچتے تھے. بہرحال محبت اہل بیت کی ظاہر ہے کہ ہمارے اپنے معاشرے کے اندر بھی کمی نہیں ہے. اور جیسا کہ سفر میں آگے چل کر میں اس گفتگو میں ذکر بھی کروں گا کہ آیت اللہ حافظ بشیر نجفی سے بھی ہماری کافی تفصیلی ملاقات ہوئی، سوال و جواب بھی ہوا، آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. لیکن ان کا ایک جملہ خاص طور پر یہ تھا کہ جو محبت اہل بیت میں نے اپنی قوم کے اندر پائی، پاکستانیوں کے اندر، تیز رفتاری کے ساتھ ذرا کیونکہ آج وقت میرے پاس کم ہے، یہی مسئلہ حافظ بشیر کی ہم جب محفل میں گئے وہاں پہ بھی قلت جگہ کا مسئلہ آیا تھا، تو انہوں نے ایک حدیث سے استنباط کرتے ہوئے فرمایا کہ بہت سی احادیث مبارکہ میں یہ چیز آئی ہے کہ اگر جو شخص بھی دوسروں کو جگہ دے گا تو قیامت کے میدان میں اس کو جگہ ملے گی. اور بہت سی احادیث کے اندر تو یہ بات کہی گئی کہ وہ شخص انسان کہلائے جانے کے قابل ہی نہیں ہے کہ جو تنگ جگہ پر کھل کر بیٹھے. اچھا، تو بہرحال آیت اللہ نے فرمایا، آیت اللہ حافظ بشیر نجفی نے، کہ محبت اہل بیت میں جیسی قوم ہماری میں نے راسخ دیکھی ہے، بہت کم ایسی قومیں نظر آتی ہیں. اور شاید یہی ایک وجہ ہو کہ امام کا جب راستہ روکا گیا تھا تو امام نے فرمایا تھا کہ تم مجھے ہند جانے دو. ہند سے مراد یہی انڈو پاک کا علاقہ کہ بہرحال محبان اہل بیت کی کثیر تعداد یہاں پر پائی جاتی. اچھا، بہرحال آغاز سفر ہی سے سوچ یہ رہا تھا کہ کہاں جانا ہے، اور زیارت کے بعد جب تجدید عہد کر کے امام کے پاس سے واپس آنا ہے تو کتنی بڑی ذمہ داری ساتھ میں ہوگی. پہلے تو آپ نے دیکھا کس طرح سے لوگ پیدل چلتے ہوئے جاتے تھے، اب بہرحال یہ صورتحال ہو گئی کہ جہازوں میں بیٹھ کر جاتے ہیں، اور جو کہ سالوں میں سفر طے ہوتا تھا اب وہ فقط چند گھنٹوں کے اندر طے ہو جاتا ہے اور پرتعیش سفر ہوتا ہے، اور کتنی آسانی کے ساتھ ہم جو ہے اپنی منزل مقصود پر پہنچ جاتے. بہرحال یہاں سے بغداد پہنچے، زبردست قسم کے سیکیورٹی چیک سے گزرتے ہوئے بسوں کے ذریعے جو ہے وہ کربلا کی طرف روانہ ہوئے. کربلا پہنچ کر بہرحال ایک چیز کے فضا انتہائی سوگوار، جس طریقے سے ایک تصور بھی دماغ میں آتا ہے. ویسے ہر آئمہ کی جتنی مختلف علاقوں کے اندر آئمہ کے روضے ہیں، ہر جگہ کی اپنی ایک الگ کیفیت ہے. اسی اعتبار سے خود زمین کربلا کی بھی ایک عجیب و غریب کیفیت. آندھی نے ایک استقبال کیا وہاں پر. بہرحال اب بھی آندھی آتی، جیسے کہ روایات کے اندر بھی آپ کو ملتا ہے کہ سرخ اور سیاہ آندھیاں وہاں پر آئیں، اب بھی آندھیاں آتی ہیں، فلائٹس بھی ڈیلے ہو جاتی ہیں، کچھ اس طرح کی سرزمین ہے وہاں. اور بہرحال کیوں نہ ہو سوگوار وہ پوری فضا کہ یہاں پر وہ دفن ہے کہ جس کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ الدمعۃ الساکبہ، جس کا نام سن کر ہی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں، جس کا ایک لقب قتیل العبرہ بھی ہے. قتیل العبرہ، قتیل العبرہ کے معنی ہے کہ وہ شخص کہ جس کو رولا رولا کر قتل کیا گیا ہو. یہ امام خالی قتل نہیں، جسے رولا رولا کر قتل کیا گیا ہو. تو بہرحال دماغ میں یہی چیز آ رہی تھی بار بار کہ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں 2 محرم کو 61 ہجری کو جمعرات کے روز امام اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں پر آئے تھے، اور جب نام لیا گیا تھا کسی نے کہا یہ نینوا ہے، کسی نے کہا مثلا غازریہ ہے، کسی نے کہا کہ فرات ہے، اور جب کربلا کا نام سنا تو امام نے پھر وہاں پر خیمے لگانے کا حکم دیا.
اور بہرحال تمام مناظر آنکھوں کے سامنے گھوم گئے کہ کس طریقے سے وہاں پر واقعات کربلا جو ہے وہ پیش آئے تھے، اور کس طرح سے امام نے خطاب کیا تھا اور بار بار لوگوں کو ہدایت کا سامان مہیا کیا تھا، اور بہرحال اس کے بعد پورا واقعہ کربلا جو کہ آپ مجالس کے اندر مصائب میں سنتی ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج ان کے کسی بھی دشمن کی قبر کا کوئی نشان نہیں، اور اگر یہ افراد اگر جنگل میں دفن ہو جائیں تو وہ جگہ کربلا معلیٰ بن جاتی، اور یہ ان میں سے کوئی فرد اگر ریگستان میں دفن ہو جائے تو وہ جگہ نجف اشرف کہلاتی۔ درود بھیجیے محمد علیہ۔ ایک بات علماء خاص طور پر یہ چیز فرماتے ہیں کہ دیکھیے، باپ اگر بڑا نام ہو اس کا تو بیٹے کو اپنا مقام بنانے کے لیے بڑی محنت کرنے کی ضرورت پیش آتی۔ اس کو اپنا ذاتی طور پر اگر وہ نام کرنا چاہتا ہے تو کتنی مشکل پیش آئے گی۔ اگر ہم دیکھیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو دماغ میں رکھتے ہوئے، باپ علی مرتضیٰ جیسا، نانا رسول اللہ جیسا، ماں شہزادی کونین جیسی، بھائی اللہم صلی علی محمد بھائی امام حسن جیسا، کتنی مشکل ہے ان کو نام بنانے کے لیے، یعنی کوئی کارنامہ کیسا اتنا بڑا انجام دے دیں کہ الگ سے ایک شخصیت ممتاز ہو جائے اتنے بڑے بڑے سورجوں کے سامنے۔ تو بہرحال اس کے باوجود بھی اب بھی امام حسین کی وہ حرارت اور وہ گرمی جسے پیغمبر اسلام بھی کہہ گئے تھے، یہ ہمیشہ دلوں کو گرماتی رہے گی، اور یہ گرمائی ہمارے جسموں سے نکلتی رہے گی، ماتموں کی صورت میں ظاہر ہوتی رہے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے ایسے مقامات تھے وہاں پر کہ جہاں امام اتنی خستہ حالت ہو چکی تھی کہ باقاعدہ تقریباً 1 کلومیٹر کا فاصلہ امام نے 10 محرم کو گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے طے کیا تھا۔ آج بھی اس کی پیروی میں لوگ گھٹنوں کے بل وہاں پر چلتے ہیں، آج بھی اسی طریقے سے خاک کے اندر آلودہ ہوتے ہیں، اپنے آپ کو اس فضا کو دماغ میں لاتے ہوئے، اس تاریخ کو دماغ میں لاتے ہوئے جو مصائب پیش آئے۔ تو بہرحال ہمارا سلام ہو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو بہرحال خوش قسمتی سے پہنچ گئے اس سرزمین پر۔ یہ جو 2 روزے آپ کو نظر آ رہے ہیں تصویر میں، ایک امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ ہے اور دوسرا حضرت ابو الفضل العباس کا، سیٹلائٹ سے جو تصویر ہے۔ وہ زمین کربلا جسے خدا نے کعبے کی خلقت سے 24,000 سال پہلے خلق کیا۔ علامہ ابن شہر آشوب نے باقاعدہ ایک روایت بھی لکھی ہے پیغمبر اسلام کے حوالے سے کہ پنجتن ایک مقام پر تشریف فرما تھے اور پیغمبر اسلام بھی تھے۔ امام حسن و حسین کو دیکھ کر پیغمبر اسلام نے جملہ ارشاد فرمایا کہ ایک دن تم تمام کی قبریں متفرق اور پراگندہ ہوں گی، مختلف جگہوں کے اوپر بکھرے ہوئے ہوں گے تم۔ امام حسین کو دیکھ کر پیغمبر اسلام نے جملہ ارشاد فرمایا، پیغمبر اسلام نے فرمایا فرزند تم بھی ظلم و جور سے قتل کیے جاؤ گے اور تمہارے فرزند بھی ظلم و جور سے قتل ہوں گے۔ امام نے فرمایا، امام حسین نے، نانا کیا ہماری قبروں کی کوئی زیارت کے لیے آئے گا؟ فرمایا ہاں، ایک گروہ میری امت کا تمہاری قبروں کی زیارت کے لیے میرے احسان اور صلے کی خاطر آئے گا، اور میں انہیں روز قیامت تمام چیزوں سے نجات دلواؤں گا۔ اگرچہ شدید تھکاوٹ تھی اور تقریباً 11 گھنٹے دبئی ایئرپورٹ پر سب لوگ پوری رات کے جاگے ہوئے تھے، پھر بغداد سے کربلا تک کا بسوں کا سفر طے کر کے جب اپنے ہوٹل پہنچے تو بہرحال بہت دور بسوں نے جو ہے وہ اتارا، لیکن میرے کاروان کا حکم تھا کہ بہرحال 1-2 گھنٹے کے اندر سب لوگوں کو تیار ہو کر آنا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ تمام کی حالت اتنا خستہ تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اعجاز امامت یا محبت اہل بیت کے بہرحال جب اس طرف روانہ ہوئے تو ایسا کہ جیسے تمام تھکاوٹ دور ہو چکی، باوضو ہو کر اور دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدموں کو اٹھاتے ہوئے، جیسا کہ مستحبات میں سے بھی ہے کہ جب زیارت کے لیے جائیں تو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں، نوحے اور ماتم کی صدائیں بلند کرتے ہوئے،
اور امام کے روضے کی طرف رواں دوا ہو، اور بہرحال امام کے روضے کے سامنے جو ہے وہ پہنچ گئے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ روضے کے دروازے پر پہنچ کر اذن دخول پڑھا جاتا ہے، اور ایک فقہی مسئلہ بھی ہے، اور وہاں پہ مراجع سے بھی لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہم جتنی دفعہ امام کے روضے میں آئیں گے کیا اتنی ہی دفعہ اذن دخول پڑھنا پڑے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ بہرحال اگر ایک دفعہ، پہلی دفعہ تو خاص طور پر اذن دخول پڑھیں، اور کوشش کریں کہ ایک بڑا جو اذن دخول جو وہاں پر لکھا ہوا بھی ہوتا ہے وہ پڑھیں، ورنہ اگر کوئی شخص ویسے ہی کئی دفعہ آنا جانا اس کا ہو تو وہ ایک دفعہ بس کافی ہے، اور اگر کئی دفعہ آنا جانے کی اس کی نیت ہو تو پھر وہ بہت مختصر سا اذن دخول، ادخلوا یا ابا عبداللہ، بس اتنا سا بھی پڑھ لے، کیا امام حسین میں حاضر ہو جاؤں، کیا میں داخل ہو جاؤں آپ کے روضے میں، تو فقط اتنا بھی جو ہے وہ کافی، ورنہ کتابوں کے اندر جو مفصل اذن دخول ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ بہرحال دروازے کے اوپر پہنچے، بڑا رو پرور ماحول تھا، پیدل چلتے ہوئے سب لوگ جو ہے وہاں پر پہنچے تھے، اور خوش قسمتی پہ سب کو رشک آ رہا تھا، اگر وہ تمام روایات بھی نگاہ میں ہوں کہ بہرحال ناقص ایمان کو اپنے مکمل کرنے والی چیز، تو بہرحال یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہم اس جگہ کے اوپر پہنچ گئے، اور یہاں تک کہ قبر امام مظلوم کے اوپر نگاہ پڑ گئی۔ اللہم صل علی محمد۔ بے ساختہ زبان سے اللہ اکبر نکلا، اور اس موقع پر آہستہ سے اللہ اکبر کہنا مستحب بھی ہے کہ جس وقت بھی قبر کے اوپر جو ہے نگاہ پڑے تو انسان مومن اللہ اکبر آہستہ سے کہے۔ بہرحال اشکوں کا ایک سیلاب رواں ہوا، اور پہلی زیارت میں تو کچھ مانگنے کو دل بھی نہیں چاہتا، اور بس وہی کہا کہ جو آیت اللہ مرشی نجفی نے کہا تھا جب امام حسین نے پوچھا تھا کیا چاہتے ہو، تو آقا مرشی نے ایک جملہ اس کے اندر جملہ کہا تھا کہ آجا کے آیا آس بچے حاجت با بیاس، آپ کو تو سب کچھ پتہ ہی ہے، میں آپ سے اب کیا کہوں۔ تو بہرحال اس میں تو کچھ مانگنے کا خیال ہی دل میں نہیں آیا۔ اتنا ضرور ہے کہ بہرحال ذرا آپ کو یہ بھی بتا دیا جائے کہ بہرحال انسان زری کی طرف جاتا ہے، اس سے چمٹتا ہے، اور بہتر بھی یہی ہے کہ زری پر جو ہے وہ اپنی آنکھوں کو انسان لگائے، زری پر اپنی آنکھوں کو لگائے، اپنے سینے کو لگائے، اپنے رخساروں کو لگائے، کیونکہ آئمہ نے ان رخساروں کو سلام کہا ہے کہ جو امام کی زری کو مس کرتے ہیں، امام کی قبر کو مس کرتے ہیں۔ براہ راست قبر کو تو مس نہیں کر سکتے، اب زری سامنے، تو باقاعدہ ان کو سلام کہا ہے ان رخساروں کو جو قبر امام سے مس ہوتے۔ اور اس لحاظ سے بھی یہ چیز ضروری ہے کہ اس موقع پر ایک تجدید عہد بھی امام سے کریں، مولا یہ جو میں آنکھوں کو اپنی لگا رہی ہوں آپ کی زری سے، اب میں کوئی حرام منظر اس آنکھوں سے نہیں دیکھوں گی، یہ جن ہاتھوں سے میں نے زری کو پکڑا ہوا اب یہ کسی انشاءاللہ کسی حرام کی طرف نہیں اٹھیں گے اگر آپ کی مدد میرے ساتھ رہی۔ یہ میں سینے کو جو اپنے لگا رہی ہوں، اب میرا دل تمام قسم کے حسد، کینوں اور ہر قسم کی قلبی برائیوں سے میرا دل اب پاک ہو جائے گا آپ کی مدد سے۔ میں جو ہے پروردگار کو آپ کو وسیلہ بنا کر پروردگار سے اس بات کی دعا مانگتی، اور اپنی انشاءاللہ آپ تجدید کر کے آئیں، ان پیروں پہ چل کر جن پہ آپ گئی تھیں زیارت کے لیے، اب ان سے یہ کسی گناہ کی جانب اب نہیں اٹھیں گے، اس کا عہد کر کے وہاں سے انسان کو واپس آنا چاہیے۔ اور ایک چیز اور بھی ہے، ویسے تو آپ نے ابھی پچھلا جو کتابچہ ہمارا آیا اس کے اندر بھی یہ تھا کہ ہر قبر کے اوپر 7 مرتبہ اس کے اوپر ہاتھ لگا کر انا انزلنا پڑھنا، ایک تو قیامت کے خوف سے انسان مکمل طور پر نجات پا جائے گا اور مرحوم و مغفور ہو جاتا ہے خود بھی، اور خود قبر امام مظلوم کی جالی پر ہاتھ رکھ کر 7 دفعہ انا انزلنا پڑھنا۔ تو بہرحال اس زیارت میں بھی اور جہاں کہیں بھی اس کا موقع ملا، صرف اس طور پر ایک چیز بتانا مقصود ہے آپ سے، ظاہر ہے کہ جو آپ سے قلبی تعلق ہے اس کے اعتبار سے اس کا اظہار بھی بعض اوقات مقصود ہو جاتا ہے کہ آپ کی نیابت میں ساری زیارتیں جو ہے انجام دیں، اور اس کے علاوہ جہاں جہاں جو اعمال اور نماز اور عبادت کی وہ سب آپ کی نیابت میں بھی کی ہے، تو آپ لوگ
اچھا، اسی طریقے سے اب بہرحال اتنا بتا دیا جائے کہ یہ جو زری آپ کے سامنے امام حسین کی، اس کے 6 گوشے، ایک گوشے میں تو خود امام عالی مقام کا جسم اطہر آرام کر رہا ہے، اور آیت اللہ حافظ بشیر نجفی سے جو ہماری ملاقات ہوئی تھی انہوں نے فرمایا کہ خود ہمارے استاد محترم یہ کہتے تھے کہ امام حسین کا سر نہ جانے نیزوں پر بلند ہو کر کہاں کہاں پھرتا رہا ہے. یہ تو اس وقت غالباً زری کے اندر دفن بھی نہیں، بے سر کا کہ لاشا ہے جو یہاں پر دفن ہے. اچھا، اسی طریقے سے سینے کی طرف جو ہے امام کے شہزادہ علی اصغر دفن ہے، اور یہ بھی علماء کا کہنا ہے کہ شہزادہ علی اصغر کیا ایک چشمائے کا کچلے ہوئے لاشے کے ٹکڑے جو وہاں پر دفن. اسی طریقے سے یہ بات کہی جاتی ہے علماء کی طرف سے کہ سر اقدس جو نیزوں پہ بلند ہو کر اور کہاں کہاں پھرتا رہا ہے وہ غالباً نجف کے وادی السلام میں دفن ہے. پائتی کی طرف امام کے قدم مبارک کی طرف ان کے بڑے بیٹے حضرت علی اکبر علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، اور قبر کے ایک گوشے میں زری سے 8 فٹ جنوب کی طرف گنج شہیدہ کی نقرئی جالی، یہ جو آپ کے سامنے ہے یہ گنج شہیدہ کہلاتا ہے. اور اس جگہ پر تقریباً خاندان بنی ہاشم کے علاوہ 104 انصار و اصحاب امام ایک ہی جگہ پر دفن امام کے ساتھ ہی. ان تمام ذریحوں کے اندر بہرحال عریضہ ڈالنا، آپ عریضہ ڈالیں، تمام حاجتیں لکھ کر اس کے اندر ڈالیں، ہر جگہ جو ہے وہ دعائیں کریں. اور خاص طور پر یہ امام کی قبر کے اوپر ایک قبہ بنا ہوا ہے، یعنی جس کے نیچے عین یہ قبر واقع ہے، جو عین قبر ہے اس کے نیچے یہ مقام استجابت دعا ہے. اس قبے کے نیچے پروردگار عالم کوئی دعا کو رد نہیں کرتا. امام حسین کے واسطے اور وسیلے سے، اور اپنے مغفرت کی دعا کرنا، امام کی شفاعت ہمیں حاصل ہو جائے اس کی دعا کرنا علالخصوص. باقاعدہ ایک مجتہد سے جب پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ امام کی شفاعت کا دائرہ کس قدر وسیع ہے، کس قدر وسیع ہے امام کی شفاعت کا دائرہ، تو مجتہد نے فرمایا جس قدر خدا کی مغفرت کا دائرہ وسیع، جتنی خدا کی مغفرت کا دائرہ وسیع ہے اسی قدر امام حسین کی شفاعت کا دائرہ وسیع. تو بہرحال ہر جگہ دعا کرنی ہے، اور خاص طور پہ اس قبے کے نیچے. اور یہ جو پورشن ہے کارپیٹ سے ادھر والا، یہ جو بالکل عین اس قبے کے نیچے ہے جسے حائر حسینی کہا جاتا ہے، یہاں پر وہ فقہی مسئلہ بھی ہے کہ یہاں پر نمازی کو اختیار ہے، مسافر کو، کہ چاہے وہ 2 رکعت نماز پڑھے 4 رکعت کے بجائے، اور چاہے 4 رکعت ہی نماز پڑھے. مسافر کو بھی اس بات کا اختیار ہے کہ چاہے 4 رکعت پڑھے چاہے 2 رکعت. یہ وہ جگہ ہے. لیکن امام حسین کا روضہ کیونکہ کافی بڑا ہے تو یہ ہر جگہ کا حکم نہیں ہے، یہ صرف اور صرف حائر حسینی کا حکم ہے. یعنی اور اگر کسی جگہ باہر کہیں آپ کو پڑھنا پڑے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے وہ قصر ہی نماز پڑھیں. یہاں پر خاص طور پر ویکیوم بھی کیا جاتا ہے اور صفائی وغیرہ بھی ہوتی ہے. تو کوشش یہ کریں جب بھی کوئی زائرین میں سے جائے آپ فرمائش کر کے، کیونکہ جنت کی حوریں بھی قبر امام مظلوم کی مٹی کی فرمائش کرتی ہیں فرشتوں سے، جو کہ آپ سنتی. امام مظلوم کی قبر کی مٹی علماء اور مراجع جس عقیدت اور احترام سے اور لپک کر لیتے ہیں، جو واقعی اس کی معرفت رکھتا ہو وہ ڈھونڈتا ہے وہاں جا کر کسی طریقے سے غبار مجھ کو حاصل ہو جائے. ایک تو طریقہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، عام طور پر لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، یا تو بہرحال خدام وغیرہ سے بھی انسان جو ہے وہ کوشش کر کے لے جو کہ وہاں کے صفائی وغیرہ پر معمور ہیں. لیکن ایک طریقہ اور بھی، وہ طریقہ یہ ہے کہ وہاں پر باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے نذور اور جو ہدیے وغیرہ لینے کا. وہ آپ تلاش کر کے دیکھیں کہ وہ ڈپارٹمنٹ کس جگہ پر ہے، اس کا آفس. وہاں پر جائیں اور اپنی حیثیت کے مطابق جو بھی آپ کے لیے ممکن ہو آپ جو ہے وہ ضرور ضرور وہاں پر کچھ نہ کچھ ڈونیشن دے دیں، جو بھی آپ کی حیثیت کے مطابق ہو. تو وہ گفٹ میں آپ کو امام حسین کے قبر کی مٹی یا حرم مطہر کا غبار دیتے ہیں. بہت قلیل سی ایک مقدار ہوتی ہے لیکن وہ ملتی ہے، بہت پریشیس، بڑے قیمتی. وہ اگر بہرحال جو ہے قبر میں انسان اپنے لیے رکھے اور اس میں ایک چٹکی بھی اگر اس کی قبر کے اندر ڈال دے تو عذاب قبر اس کے اوپر سے ساقط ہو جائے گا. یہ
جی ہاں بالکل یہ علماء اسی وجہ سے تو لیتے ہیں تاکہ وہ اپنی قبر کے اندر اس کو ڈالیں تاکہ جو ہے وہ خود عذاب قبر وغیرہ سے جو محفوظ رہا جا سکے. اوپر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن بہرحال کہ ویسے اندر ڈالنے کے لیے کے حوالے سے جو زیادہ ہے. تو بہرحال کوشش یہ کریں. اور اس وقت میں آپ کو ایک اور بڑی خوش نصیبی والی بات یہ بتاؤں جو جس میں آپ سب لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس وقت کوشش یہ کریں کہ جتنے بھی ائمہ کے روضے ہیں اور جتنے بھی اصحاب ائمہ کے روضے ہیں، بڑے بڑے علماء کی قبریں ہیں، تقریباً ہر جگہ پہ مسلسل کنسٹرکشن چل رہی. حضرت حر کا روضہ تو بالکل اثر نو تعمیر ہو رہا ہے. سوچیے کہ عام مسجد میں کی تعمیر میں حصہ لینے کا کتنا زیادہ ثواب ہے کہ جنت میں گھر بن جاتا ہے. عام سے کسی مدرسے کی تعمیر کے اندر حصہ لینا کتنا زیادہ ثواب ہے. چیز جائے گا کہ امام حسین علیہ السلام کے روضے کی تعمیر اور دیگر ائمہ کے روضوں کی تعمیر کے اندر آپ حصے دار ہو جائیں، ایسا تو ثواب جاریہ اتنا زبردست کسی کو حاصل ہو جائے. لوگ عام طور پر اس طرح متوجہ نہیں ہیں. باقاعدہ آپ وہاں جا کر جو ان کا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں جو بھی آپ کی 100 روپے 200 روپے 500 1000 جتنی بھی آپ کی حیثیت ہے بقدر اپنی حیثیت کی وہاں جا کر ضرور ہدیہ دیں تاکہ اس ہمیشہ جو آپ کو ثواب ملے گا اس تعمیر کے اندر حصہ لینے کا. تو بہرحال علی الخصوص وہاں پہ جا کر یہ والا کام آپ کو ضرور کرنا ہے. اچھا اب اور یہ کام بہرحال کیونکہ آپ سے اس کا ایک اظہار بھی کرنا ہے، مدرسۃ القائم کی جتنی طالبات یہاں پر ہیں اور جتنے بھی افراد یہاں پر کام کرتے ہیں، جتنے لوگوں کا تعاون اس کے اندر شامل ہے، ان سب کی طرف سے بھی ثواب جاریہ کے طور پر وہاں کی امام حسین کے روضے کی تعمیر میں وہاں پر جو ہے وہ ڈونیشن دیا گیا. اس کے اندر آپ بھی شریک ہیں تاکہ آپ کو دکھا دیا تاکہ آپ سے عقیدت کا اظہار ہو جائے. اچھا اب وہاں پر ایک مسئلہ اور پیش آتا ہے کیونکہ ہم ظاہر ہے ایک چیز بیان کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ بہت سے احکام بھی بیان کرتے جائیں. امام کی زری جہاں سے شروع ہوتی ہے اس سے پہلے ایک دروازہ ہے جہاں پر اکثر لوگ سجدہ کرتے ہیں اور ظاہر ہے وہ چومتے ہیں چوکھٹ کو اور یقیناً یہ ایک قلبی ان کا وہ ہوتا ہے کہ ہم چوکھٹ کو چومیں اور اگر بالفرض سجدہ بھی کرتے ہیں وہاں پر تو بھی بہرحال نیت اگر یہ ہے کہ شکر ہے اس پروردگار کا جس نے ہم اس مقام تک پہنچایا اس میں تو کوئی حرج نہیں. لیکن زری کی طرف رخ کر کے ویسے امام کو سجدہ کرنا ظاہر ہے کہ یہ عمل جائز نہیں ہے اور حرام ہے، لیکن یہ ہر شخص کا قلبی تعلق ہے. لیکن بہرحال دشمنان اہل بیت اس چیز کو بہت زیادہ پروجیکٹ کرتے ہیں اور باقاعدہ تصاویر کے ذریعے ثابت کرتے ہیں کہ دیکھیے قبلہ اس کے بالکل برخلاف سمت کے اندر ہے اور یہ جو ہے اسی کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں. تو کوئی بھی بہرحال اس قسم کا کام کرنے سے ایسا اجتناب کرنا چاہیے. لیکن بہرحال یہ ہر شخص کے اپنے قلبی رجحان کی طرف ہے وہ کس نیت سے کر رہا ہے. اگر وہ پروردگاری کو سجدہ کر رہا ہے اور سجدہ کسی بھی سمت میں ہو سکتا ہے تو پھر تو کوئی حرج نہیں. لیکن بہرحال اس کے اندر جو عام طور پر لوگوں کا ایک خیال ہوتا ہے اس کے لحاظ سے آپ کی خدمت میں ایک چیز جو ہے وہ بیان کی. امام کے حرم ہی کے اندر الگ سے کیونکہ ان تمام شہداء کربلا کو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے دفن کیا تھا. امام حسین کے روضے میں اگر باب قبلہ سے داخل تو رواق میں بائیں طرف چاندی کی ایک زری، یہ امام حسین کے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کی قبر ہے. حبیب جن کی دوستی پر امام حسین کو خود فخر تھا. حبیب ابن مظاہر پیغمبر اسلام کے بھی صحابی تھے، امیر المومنین کے بھی صحابی تھے، امام حسن علیہ السلام کے بھی صحابی تھے، امام حسین سب کے صحابی تھے. ہر جنگ میں شریک رہے ہیں اور کوفے میں حضرت مسلم کی شہادت کے بعد یہ کوفے سے کربلا پیدل خدمت امام میں حاضر ہوں اور بہرحال ان کی زری پر بھی ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ انا انزلنا آپ لوگوں کی نیابت میں پڑھی. اور پھر اس کے بعد علماء ایک جملہ اور فرماتے ہیں کہ حضرت حبیب بن مظاہر کے متعلق مثلا آپ جیسے کہ ایک بات سنتی ہیں وہ یہ ہے کہ حبیب بچپن ہی سے امام حسین جس جگہ سے گزرتے تھے ان کے قدموں کی خاک اٹھا کر اپنے سر پر ڈالتے تھے.
رسول خدا کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آتا تھا کہ رسول خدا نے اپنے زانوں کے اوپر ان کو بٹھایا تھا. کس وجہ سے وجہ بیان کی تھی کہ میرے بیٹے حسین کے قدموں کی خاک کو اٹھا کر محبت سے اپنے سر کے اوپر ڈالتا. تو علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ جو امام حسین کے قدموں کی خاک اٹھا کر اپنے سر پر ڈالتا ہو، اس کی وجہ سے پیغمبر اس کو یہ صلاح دیں کہ اپنے زانوں پر بٹھائیں. اب جو امام حسین کی سیرت کی پیروی کرتا ہو، اب خود سوچیے کہ رسول خدا اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو بلکہ اس کو اور اگر پیچھے لے جائیں تو امام حسین کی جو زری ہے، اس میں ایک طرف بہرحال ایک طرف حبیب ابن مظاہر کی زری کے بالکل سامنے ایک جگہ ہے جس کو قتل گاہ یا مذبح جس کو کہا جاتا ہے، کہ جس جگہ پر امام حسین کو ذبح کیا گیا. حبیب کی قبر کے پاس ہی ایک نقرئی دروازہ ہے. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں امام حسین گھوڑے سے زمین پر آئے تھے، اور اس جگہ پر سبز رنگ کا ایک پتھر بھی ہے سنگ مرمر کا، جس پر گہرے بھورے رنگ کے دھبے ہیں جو خون کی عکاسی کرتے ہیں. اب بھی ہر سال کہا جاتا ہے کہ 10 محرم کو عصر کے وقت وہاں سے تازہ خون جوش مارتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس جو دروازہ ہے اس کو 10 محرم کے دن بند کر دیا جاتا ہے، اور دیگر دنوں میں بھی جب ہم بھی وہاں پر گئے تو وہ دروازہ جو ہے وہ بند تھا، کیونکہ اس میں لوگوں کے کچل کر جو ہے وہ مرنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو لہٰذا رش کی وجہ سے اس کو بند کر دیا جاتا ہے. اچھا، اسی طریقے سے وہاں پر ایک قبر حرم امام حسین کے اندر ایک قبر اور بھی، اور وہ ہے حضرت ابراہیم مجاب کی قبر. قبر امام کے بالائے سر حضرت ابراہیم بن موسیٰ کاظم، امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے تھے یہ. ان کی قبر مبارک وہاں پر ہے. ہارون کے زمانے میں ابراہیم وہاں پر مجاوری کیا کرتے تھے اور تقیے میں رہتے تھے، تقیے میں. لیکن بہرحال ان ظالموں کو پتہ چل گیا کہ یہ خاندان اہل بیت کا کوئی نوجوان ہے، اور بہرحال ان کے قتل کے آرڈرز آ گئے. جب ان کو پکڑ کے لے جا رہے تھے ابراہیم کو قتل کے لیے، جو یہاں پر مجاور ہو گئے تھے، تو انہوں نے مہلت مانگی کہ مجھے آخری سلام کرنے کی اجازت دی جائے، اور کہا کہ اے دادا ابراہیم کا سلام قبول ہو. تو قبر امام مظلوم سے باقاعدہ جواب آیا کہ اے بیٹے تجھ پر بھی میرا سلام. اور سب لوگوں نے وہاں پر یہ سنا. جب بھی ان کا نام پڑ گیا مجاب، یعنی جو جواب پانے والا، جس کو جواب دیا گیا. تو بہرحال اس میں ایک چیز اور بھی غور کرنے والی ہے کہ انہوں نے سلام کرنے کی تو اجازت مانگی، لیکن ابراہیم مجاب یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اے دادا جب سلام کا جواب آ گیا، دادا مجھے بچا لیجیے. ہم جیسے نالائق اگر ہوتے تو غالباً خدا نہ خواستہ یہ کہتے کہ دادا آپ کیسے دادا ہیں کہ جو مجھے موت کے پنجے سے نہیں بچا رہے ہیں، اور غالباً یہی وجہ ہے کہ ہمیں کوئی جواب سلام بھی نہیں آتا. تو بہرحال موت سے یہ خاندان کبھی بھی نہیں گھبراتا، اور اس کو پروردگار کی طرف سے ایک بہت بڑا عطیہ سمجھتا رہا. ابراہیم مجاب کی یہ قبر ہے وہاں پر، ان کا مرقد، اور یہ ان کی قبر کی اندر سے ایک تصویر ہے زری کے اندر سے. درود بھیجیے محمد والے. تھوڑے سے ہی فاصلے پر امام حسین کے روضے سے نکلیں تو حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام ان کا روضہ ہے. ایک عالم ہمیشہ پہلے حضرت عباس کے روضے پر جاتے تھے، پھر امام حسین کے روضے پر آتے تھے. کسی نے جب ان سے پوچھا کہ آپ مولا حسین کے روضے پر پہلے کیوں نہیں جاتے، تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا. کہا کہ حضرت عباس باب الحوائج ہیں، حاجتوں کا دروازہ، اور امام حسین کی زیارت خود ایک حاجت ہے، تو لہذا پہلے باب الحوائج کی زیارت کے لیے جانا ضروری. اور عباس علمدار ان کے دونوں بیٹے کربلا میں شہید ہوئے ہیں، اور ام البنین کے تو 4 فرزند ہی میدان کربلا میں امام حسین پر شہید ہو گئے. حضرت عباس کی شخصیت امام حسین کے سامنے ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے، جب سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو تو ستارے اس کے سامنے مان پڑ جاتے ہیں.
ورنہ خود حضرت عباس کی علمی شخصیت اتنی زیادہ تھی کہ خود معصومین فرماتے ہیں کہ ان کو علم اس طرح سے بھرایا گیا تھا جس طریقے سے پرندہ اپنے بچوں کو دانہ بھراتا ہے، اس طرح سے علم بھرایا گیا تھا. لیکن حضرت عباس کس طرح سے بولے، امام حسین سامنے موجود، اور امام حسین سے پہلے ہی شہید ہو گئے، تو عباس کے وہ جوہر کھل کر سامنے نہیں آ سکے کہ جو کہ لوگوں کے سامنے آ سکتے تھے. بس ایک موقع ایسا ہے کہ جو اتنا زیادہ ان کا خطبہ مشہور نہیں ہے، لیکن جب امام حسین مکے سے روانہ ہو رہے تھے تو ایک روایت میں کہ حضرت عباس نے کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر ایک انتہائی فصیح و بلیغ خطبہ دیا تھا، اور علماء فرماتے ہیں کہ اتنا فصیح و بلیغ کہ اس میں نہج البلاغہ کی جھلک نظر آ رہی. صاحب نہج البلاغہ کے بیٹے ہیں نا، وہی جھلک اس کے اندر ان کے خطبے کے اندر جو ہے نظر آ رہی. لیکن بہرحال کیونکہ ہم ان کی شخصیت سے بھی زیادہ صرف سوائے واقعہ کربلا کے ایک آدھ جو پہلو کے حضرت عباس کی شخصیت کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہوتا. اور علامہ ذیشان حضرت جوادی نے جو کتاب العباس کے نام سے لکھی حضرت عباس کے حالات پر، وہ آپ ضرور لے کر پڑھیں. اس میں اس بات کا شکوہ کیا ہے کہ ہمارے قوم کے عوام تو چھوڑیے، خواص جو ہیں ان کی بھی محنتوں کا سارا زور جو ہے وہ اغیار کا لٹریچر پر پڑھنے میں صرف ہو رہا ہے. صحیح بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے تو صحیح مسلم میں یہ لکھا ہوا ہے تو ترمذی میں یہ ہے تو نسائی میں یہ. اپنی کتابیں بھی تو پڑھو، اور ان کے اندر جو ہمارے افکار ہیں وہ بھی تو پڑھو. وہ بھی تو ایسے ہی اصول کافی کو کوٹ کرو، ایسے ہی ملا یازر الفقی کو کوٹ کرو. لیکن بہرحال کیا بدقسمتی ہے کہ بہرحال اچھا اسی طریقے سے جب زری داخل ہو رہے ہوتے ہیں اور زری ہلکی ہلکی سی نظر آ رہی ہوتی، تو اس وقت بھی غالباً جس طریقے سے جو کیفیات، اچھا دونوں کے روزے قریب قریب ہیں، لیکن حضرت عباس علمدار کے روزے کی کیفیت بالکل الگ ہے اور امام حسین کے روزے میں جانے کی کیفیت ایک بالکل الگ ہے. اور یہ بالکل زری کے سامنے پہنچ گئے اور ایک جگمگاتی ہوئی حضرت عباس کی زری اور ان کی قبر، اور جو چاہیں اس باب الحوائج سے مانگیں، یہ تو حاجت قبول ہونے کا دروازہ ہے. کھلے عام آپ ہر قسم کی دعا جو ہے یہاں پر مانگ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ سب کی دعائیں مکمل طور پر قبول ہوں گی. آپ سب لوگوں کے لیے زری کو پکڑ کے دعائیں کی گئیں یہاں پر. اور بہرحال یہ حضرت عباس کے روزے کی ایک بہت پرانی تصویر ہے آپ کے سامنے، بہت پرانی، اور آج بھی وہ پانی ان کے قبر کا ایک طواف کرتا ہوا نظر آتا ہے. یہ انڈر گراؤنڈ رستہ ہے ان کی قبر تک جانے کے لیے، اور یہ وہ رستہ ہے آپ کے سامنے جہاں سے اتر کر جایا جاتا ہے. اور اب اس میں ٹائلز وغیرہ لگا دیے گئے ہیں، کچھ لائٹ وغیرہ بھی ہو گئی ہے، لیکن یہ پانی آج بھی ان کی قبر کا طواف کرتا رہتا ہے. اور کیونکہ اس پانی کو آخر وقت تک کہ جب امام حسین اور دیگر اصحاب کے جو بیٹے ہیں وہ پیاسے ہیں تو میں اس پانی کو کیوں پیوں. اس کے بعد ایک اور تھوڑے ہی فاصلے پر ایک اور زیارت ہے روضہ امام حسین سے تقریباً 60 گز کے فاصلے پر، جسے تلہ زینبیہ کہا جاتا ہے، جس پر چڑھ کر حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے بھائی امام حسین کو امام حسین کو دیکھا تھا کہ شمر ان کے سینے کے اوپر سوار ہوا ہے، اور پشت سے امام کے سر کو جسم اطہر سے جدا کر رہا ہے. آیت اللہ زنجانی فرماتے ہیں کہ ہمارے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ دن میں 2 مرتبہ پورے واقعہ کربلا کو مشاہدہ کرتے ہیں. اسی جگہ پر ایک حجرہ بنا کر اس کو محفوظ کر دیا گیا ہے، جس کو تلہ زینبیہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے. خیمہ گاہ حرم امام حسین علیہ السلام سے تقریباً 150 گز کے فاصلے پر. باب قبلہ سے اگر نکلے تو ایک عمارت ہے جسے خیمہ گاہ، جہاں پر خیمے لگائے گئے تھے، اور پوری تاریخ کربلا ان خیموں کے اندر سمٹ گئی. یعنی اس کو پھیلایا جائے تو ایک لمبی تاریخ ہے، اور سمیٹا جائے اس تاریخ کو تو خیمہ گاہ ہے. ساری رات یہاں پر عبادت، تسبیح و تحلیل کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں، اور یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھیں شہادت کے لیے. یہاں پر اس رات کی یاد میں
بہرحال واجب نمازیں بھی ہمیں پڑھنے کی یہاں پر سعادت ہوئی اور مستحب نمازیں وہ بھی آپ لوگوں کی نیابت میں یہاں پر پڑھی. اور اس کے بعد اس خیمہ گاہ کے بعد ایک اور قریبی ایک مقام ہے، ایک وہاں پر ایک شاہراہ ہے جسے شاہراہ سدرہ کہا جاتا ہے. اس میں گلی میں وہ مقام ہے جہاں ہم شکل نبی شہزادہ علی اکبر کو عمر ابن سعد کے حکم سے ابن نمیر نے سینے پر نیزہ مار کر شہید کیا تھا. یہ مقام حضرت علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کہا جاتا ہے. عنان فرس چھوٹ گئی تھی اور زمین کے اوپر شہزادہ علی اکبر تشریف لائے تھے اور جام شہادت نوش کیا تھا. یہ وہ جگہ ہے، یہاں پر اپنی منتیں مرادیں جو ہیں وہ انسان مانگتا ہے جا کر، ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے. تو بہرحال شہزادہ علی اکبر کے سینے پر یہاں پر وہ برچھی لگی تھی. آج بھی لوگ یہاں پر جاتے ہیں، مجلس و ماتم کرتے ہیں، نوحہ خوانی کرتے ہیں. پھر اس کے بعد امام حسین ہی کے روضے سے باب سدرہ کی طرف جو ایک سڑک جو ہے وہ نکل رہی ہے نہر علقمہ کی طرف، وہاں پر ایک جگہ ہے جسے مقام علی اصغر کہا جاتا ہے. مقام علی اصغر یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں امام نے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پر لیا تھا اور لشکر اشقیاء کو غیرت دلانے کے لیے حضرت علی اصغر علیہ السلام کو لے کر گئے تھے، اور پھر حرملہ کے تیر ستم کا نشانہ وہ بچہ بنا تھا اور جام شہادت نوش کیا تھا. جیسا کہ آپ لوگوں کے سب کے علم میں ہوگا کہ بہرحال دیکھیے باب الحوائج جو ہے نا وہ 3 شخصیات ہیں اصل میں. ایک تو حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام، دوسرے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، اور تیسری شخصیت ہے شہزادے علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام. یہ باب الحوائج ہے. اللہم صلی علی محمد. علماء اور عرفاء فرماتے ہیں، علماء اور عرفاء یہ بات فرماتے ہیں کہ عالم ارواح سے شہزادے علی اصغر نے اپنے بابا سے ایک شکایت کی کہ بابا میں باب الحوائج ہوں لیکن مومنین میرے حوالے سے کوئی بھی دعا نہیں کرتے. تو بہرحال اپنی دعاؤں میں ان کو وسیلہ بنا کر، کیونکہ باب الحوائج ہیں براہ راست بھی مانگ سکتے ہیں ان سے، تو بہرحال ان کے حوالے سے دعائیں کرنا کہ 3 شخصیات ہیں باب الحوائج. پھر وہاں پر وہ نہر فرات یا نہر علقمہ جس کو کہا جاتا ہے وہ بھی ہے، جس کی پس منظر میں پوری تاریخ ہے جس کو اس وقت بیان کرنے کا موقع نہیں. آپ نے دیکھا کہ میں کتنی تیز رفتاری سے گزر رہا ہوں، ورنہ ہر جگہ کی ایک تاریخ جس میں باقاعدہ جنت کی نہروں کا پانی اس کے اندر ملایا جاتا ہے روزانہ کی بنیاد پر. فرشتے اور ملائکہ آتے ہیں اور جنت کی نہروں کا پانی اس نہر فرات کے اندر ملاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے ہاں پیدائش کے مستحبات ہیں اس میں بچے کا جو گلا اٹھانے کا مسئلہ ہے وہ فرات کے آب فرات سے اس کا گلا اٹھاؤ، تاکہ شروع ہی سے ائمہ کے ساتھ وفاداری کا ایک جذبہ اس کے اندر پیدا ہو اور بہرحال شہادت کے لیے بھی ویسے ہی تیار رہے. بہت سے افراد یہاں پر اپنی کم علمی اور جہالت کی وجہ سے نہیں جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب مولا کو یہاں سے پانی نہیں ملا تو ایسی جگہ پر ہم جائیں گے بھی نہیں. تو بہرحال یہ نہر فرات ہے وہاں پر اور جس کی پوری تاریخ ہے، اور لیکن بہت سارے لوگ ان کو بہرحال یہ بات بیان کرنے کی ضرورت ہے. نہر فرات کے بالکل قریب ہی ایک مقام ہے جسے مقام امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کہا جاتا ہے. مقام امام زمانہ، یہاں پر امام زمانہ آتے ہیں کیونکہ تمام ان مقامات کے اوپر جیسے کہ بھی گفتگو بھی آگے چلے گی، ہر جگہ پہ ایک ایک مقام ضرور ہے امام زمانہ. ظاہر ہے کہ روزانہ جب 2 مرتبہ پورے واقعہ کربلا کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ان جگہوں کی یاد میں وہاں پر آتے بھی. اور یہ قبر اب تو یہ ذرا پرانی تصویر ہے، تقریباً پورا روضہ اثر نو تعمیر ہو رہا ہے کہ ہم جب گئے وہاں پر تو ہم قبر کی براہ راست زیارت بھی نہیں کر سکے اور انڈر کنسٹرکشن جگہ باہر کھڑے ہو کر ہی زیارت پڑی. تو بہرحال حر کی شہادت کے بعد حر کے لاشے کو حر کی والدہ گرامی نے اپنے قبیلے کے ایک محلے ناحیہ حر میں ان کو لا کر دفن کیا. اور ایک روایت میں کہ تھوڑا سا 4 کلومیٹر تک ہی لاشے کو لے کر گئے تھے کہ اس کے بعد حر کا لاشا آگے نہیں بڑھا، لہذا وہیں پر ان کو دفن کر دیا گیا. جب بھی علماء ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حر کے شرمندہ قدموں کی لرزش کسی طور پر بھی حبیب ابن مظاہر کے تنے ہوئے سینے سے کم نہیں. ہم کہتے ہیں نا حبیب سینہ تان کر گئے، کہتے ہیں معمولی نہ سمجھیں، حر کے جو شرمندہ قدموں کی جو لرزش تھی کسی طور پر بھی حبیب ابن مظاہر کے تنے ہوئے سینے سے کم نہیں.
پھر کربلا سے بغداد جاتے ہوئے شاہراہ پر دائیں جانب تقریباً 10 کلومیٹر کا فاصلہ گزرنے پر حضرت اون علیہ السلام کا روضہ بھی ہے، یعنی حضرت اون ابن عبداللہ ابن جعفر طیار، حضرت زینب کے بیٹے. اون و محمد 2 بیٹے تھے زینب کے، تو اس میں سے حضرت اون کا مزار ہے یہ، کیونکہ جو محمد تھے وہ تو گنج شہیدہ میں دفن ہے، جو بھی آپ نے اس سے پہلے امام حسین کی زری کے برابر میں جو گنج شہیدہ دیکھا. یہ یہاں پر بھی لوگ اپنے منتیں مرادیں اور اپنے بچوں کے حوالے سے جا کر خصوصی طور پر دعائیں کرتے ہیں. طفلان مسلم، حضرت مسلم ابن عقیل کے 4 بیٹے امام حسین پر قربان ہو گئے. 4 بیٹے، ابراہیم، عبداللہ، محمد اول اور محمد ثانی. 2 بیٹے تو حارث کے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں اور 2 بیٹے واقعہ کربلا میں شہید ہوئے. اور خاص طور پر جو 2 بیٹے حارث کے واقعے میں شہید ہوئے وہ تو مصائب آپ سنتی رہتی ہیں، لیکن جو پہلو تھا اس کے اندر دیکھیں لوگوں کو بیان کرنے کا، جسے مصائب میں بھی بیان کرنا چاہیے. چھوٹے تھے، نابالغ تھے، جب حارث قتل کرنے کے لیے لے کر گیا ہے تو کس بات کی اجازت مانگی؟ 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو. ان افراد کو خاص طور پر آپ بتا سکتی ہیں یہ چیز کہ جو یہ کہتے ہیں کہ مثلا عزاداری جو ہے وہ اہم ہے اور نماز اہم نہیں. وہ 2 نابالغ بچوں کے حوالے سے، اپنے بچوں کے حوالے سے آپ سوچیں کہ جن کو قتل کرنے کے لے جایا جا رہا اور خوف و ہراس کا عالم ہو، یہ خاندان اہل بیت کے بچے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت مانگ رہے. اور یہ تو چاروں بیٹے مسلم کے اس طرح سے شہید ہوئے ہیں، 2 حارث کے ہاتھوں، 2 واقعہ کربلا میں. اور مسلم کی ایک بیٹی بھی تھی کہ جو اشقیہ جس وقت خیموں کو آگ لگا رہے تھے اس وقت وہ ان کے قدموں تلے کچل کر شہید ہوئی. اس طرح سے اس واقعہ کربلا کے اندر حضرت مسلم ابن عقیل کی پوری نسل ختم ہو گئی، پوری نسل ختم. لیکن کیا ہے، باقاعدہ اس سے منصوبے کا واقعہ خود یہاں کراچی میں. یہاں پر ایک صاحب تھے کہ جن کی جو اولاد ہوتی تھی مر جاتی تھی، پیدا ہوتے ہی جو اولاد ہوئی انتقال کر جاتی تھی. ان کو نجفی ایک عالم نے جو نجف کے میں رہتے تھے، انہوں نے آقا حضرت ابو الحسن اصفہانی، آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی کے حوالے سے ایک طریقہ بتایا. کہتے تھے میرے ہاں بھی کوئی اولاد ہوتی نہیں تھی اور جو ہوتی تھی وہ پیدا ہو کر مر جاتی تھی. وہاں سے مثلا خط آتا تھا نجف کہ آپ کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے. طالب علم آ کے کہتے تھے مٹھائی کھلاؤ. میں کہتا تھا کس بات کی مٹھائی کھلاؤں؟ ابھی خط آیا کہ ولادت ہوئی ہے، اگلا خط آئے گا کہ بچہ مر گیا. آقا ابو الحسن اصفہانی کو پتہ چلا، ان کو بلایا اور کہا کہ دیکھو جب بھی آثار حمل تمہاری زوجہ میں نمودار ہو جائیں تم اس بچے کا نام مسلم رکھ دینا. مسلم کی پوری نسل واقعہ کربلا کے اندر ختم ہو گئی ہے، مگر اس نام کا اعجاز یہ کہ جو اس نام کو رکھے گا اس نام کے صدقے میں اس کی نسل ہمیشہ قائم رہے گی. انہوں نے ان کو یہ واقعہ سنایا، انہوں نے جو آثار حمل نمودار ہوئے تو نام مسلم رکھ دیا. ماشاءاللہ سے وہ جو بچہ تھا آج 58 سال کا ہے، مسلم رضا کے نام سے کراچی میں رہتے ہیں. ان صاحب کے ہاں ایک اور ولادت بھی ہوئی بچے کی، اس بچے کا نام انہوں نے قائم رکھا کیونکہ حضرت حجت کے نام پر کہ جو کہ زندہ، پائندہ اور قائم. مسلم رضا وہ 58 سال کے ہیں، ان سے چھوٹے قائم ہیں. قائم رضا موسوی جو ایک عالم دین بھی ہیں اور یہیں کراچی میں، اور مجھے ایک دفعہ ان سے فون پہ بات کرنے کا، مقدس عالم دین ہے، بات کرنے کا شرف بھی حاصل ہوا. تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال یہ لوگوں کو یہ چیزیں بتائیں تاکہ لوگوں کی مشکلات جو ہیں وہ حل ہوں. مسلم کی پوری نسل ختم ہو گئی، لیکن جو یہ نام رکھے گا اس نام کے صدقے میں اس شخص کی نسل ہمیشہ قائم اور دائم رہے گی. اچھا، اسی طریقے سے حضرت زید کا بھی روضہ ہے وہاں پر، جن سے سب زیدی حضرات جن کی نسل سے ہیں. اور لوگوں کو بہرحال بتانے کی بھی ضرورت ہے، مجالس میں بھی چیز پڑھنی چاہیے کہ قرآن سے غیر معمولی شغف رکھتے تھے. شغف حضرت زید امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بیٹے تھے، اسی وجہ سے جوانی ہی میں حلیف قرآن کے نام سے مشہور ہو گئے. حلیف قرآن. حشام نے 5 مہینے تک قید میں رکھا تھا حضرت زید کو. اس قید کے زمانے میں بھی مسلسل تفسیر قرآن بیان کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت زید کو سولی دے دی گئی.
اور 4 سال تک ان کا لاشا سولی کے اوپر لٹکا رہا ہے۔ اور یہ بھی اعجاز تھا واقعی کہ لوگوں کو جس سے وہ لینا چاہیے، اور حقانیت واضح ہو جاتی ہے سب لوگوں کے سامنے کہ 4 سال تک سولی پر لاشا لٹکنے کے باوجود بھی لاشا خراب نہیں ہوا، یہاں تک کہ بہرحال جب یہ چیز پھیلنے لگی تو مجبور ہو کر ان کے لاشے کو جلا دیا گیا آگ کے اندر۔ تو بہرحال حضرت زید کا روضہ بھی ہے وہاں پر۔ اچھا، اسی طریقے سے ذوالکفل قرآن میں بھی جن کا تذکرہ ہے، اصل میں حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور جلیل القدر پیغمبروں کی جو لسٹ تیار علماء نے، جو جلیل القدر جو پیغمبر ہیں ان کی جو لسٹ ہے، اس میں 13ویں نمبر پہ حضرت ذوالکفل کا نام ہے، جنہوں نے اپنے دور میں 100 انبیاء کو پناہ دی تھی، وہ بھی ہیں۔ اسی طریقے سے پھر کربلا ہی میں حرم امام حسین کے قریب ہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر حضرت عباس کا دایاں بازو قلم ہوا ہے یہاں، اور اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک اور جگہ بھی ہے، یہاں پہ بھی تمام زائرین رکتے ہیں، وہ جگہ جہاں حضرت عباس کا بایاں بازو قلم ہوا ہے۔ اور شہزادی کونین قیامت کے روز حضرت عباس کے انہی دونوں کٹے ہوئے بازوؤں کو لے کر اور شہزادہ علی اصغر کو ہاتھوں پر اٹھا کر امت کی شفاعت اور مغفرت کا سامان کریں گے۔ پھر اس کے بعد کربلا کی تمام زیارتوں سے فارغ ہو کر، اگرچہ میں بہت تیز رفتاری سے گزرا کیونکہ ہر جگہ کی الگ تاریخ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت تو صرف ایک کلاس میں اس کو کوشش کر کے ختم کرنا ہے، نجف اشرف کی طرف رواں دوا ہوئے۔ کربلا سے تقریباً 85 کلومیٹر کے فاصلے پر، 1.5 گھنٹے کی مسافت پر، اور کوفہ سے تو تقریباً 8 کلومیٹر دور ہے یہ نجف، اور یہ وہ جگہ ہے نجف اشرف کی یہاں دفن ہونے والا محاسبے سے، سوال منکر و نکیر سے، فشار قبر سے اور عذاب قبر سے تمام سے معمون اور محفوظ ہو جاتا ہے جو بھی یہاں پر دفن ہو جائے۔ یہ تقریباً 150 سال پرانی تصویر ہے نجف اشرف کی، جب اس شہر کے چاروں طرف ایک دیوار بھی ہوا کرتی تھی۔ اب تو خیر یہ تھوڑا سا نسبتاً ڈیولپ ہو گیا ہے شہر، اور پھر جب اس میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں تو دور سے ہی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے نظر آ رہی ہوتی ہے۔ چھٹے امام جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی روضہ امیر المومنین کی زیارت کے لیے جائے گا اور امیر المومنین کے مقام کو پہچانتے ہوئے اور آپ کے خلیفہ بلا فصل ہونے کو مانتے ہوئے اور امام مفترض الطاعہ مانتے ہوئے کہ ہم پر ان کی اطاعت فرض ہے، جو کوئی بھی امیر المومنین کے روضے کی زیارت کرے گا، چھٹے امام یہ فرماتے ہیں کہ خدا اسے 1,00,000 شہداء کا ثواب عطا کرے گا۔ مخبر صادق کی اس خبر، درود بھیجو مخبر صادق کی اس خبر کے مصداق اور اس کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے، کیونکہ یہ زیارت آپ کی نیابت میں بھی انجام دیے، لہذا آپ سب لوگوں کو بھی 1,00,000 شہداء کا ثواب جو ہے وہ مبارک ہو۔ یہاں تک کہ امیر المومنین کے روضے کے بالکل سامنے پہنچ گئے اور ایک بلند و بالا اور ایک عظمت و جلالت کے ساتھ امیر المومنین کا روضہ جو ہے آنکھوں کے سامنے تھا۔ جیسے میں نے کہا اس سے پہلے کہا کہ کربلا میں غم و حزن کی ایک الگ کیفیت ہے، اور یہاں پر جو امیر المومنین کی ہیبت اور جلالت ہے اور ایک عظمت جو ہے، خاص طور پر اگر امیر المومنین کا مقام بھی دل و دماغ میں انسان اگر رکھے تو بڑا اس کو جو ہے ایک عظمت و جلالت جو ہے امیر المومنین کی نگاہوں کے سامنے رہے، پھر زیارت کرنے میں ایک بڑا خاص لطف اور مزہ۔ امیر المومنین کی قبر دفن کے بعد کتنے ہی عرصے تک بالکل مخفی رہی، جس کے تفصیل میں نے موت کی جو دروس ہوئے تھے اس میں بتائی تھی، اور ہارون والا جو ایک پورا واقعہ جو اس وقت بیان نہیں کرنا ہے، ہارون کے زمانے میں ظاہر ہوئی تھی جب ہارون ہرنوں کے شکار کے لیے گیا تھا، اور ہرن جو ہے وہ جب کتے اس ہرنوں کی طرف چھوڑے شکار کے لیے تو وہ ایک ٹیلے کے اوپر جا کر چڑھ جاتے تھے اور کتے اس سے پہلے رک جاتے تھے۔ کئی دفعہ یہ واقعہ ہوا، بہرحال اس کے بعد پھر معلوم چلا کہ یہ امیر المومنین کی قبر ہے، پھر بہرحال وہاں پہ روضہ بھی تعمیر ہوا، پھر بعد میں نادر شاہ درانی نے اس کے اوپر سونا وغیرہ بھی لگایا۔ اور ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں جو کس کی کتاب ہے الرحلہ، اس میں 27 رجب کے ذیل میں کے واقعات میں اس نے لکھا ہے کہ یہاں پر لوگ
زیادہ تر یہاں پر رافضی لوگ یعنی شیعہ لوگ یہاں پر آباد ہیں، اور یہ ایک رات ہے 27 رجب جسے وہ لیلۃ الاحیاء کے نام سے یاد کرتے ہیں. کتنے ہی مفلوج لوگ زری کے پاس آتے ہیں، ابن بطوطہ جیسا شخص لکھ رہا ہے، اور آدھی رات کے بعد تمام مفلوج جو حرکت بھی نہیں کر سکتے تھے صبح تندرست ہو کر اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں. اور شیر تک آتے تھے. کتنے ہی واقعات ایسے ہیں کہ جانور آ کر صحت یاب ہو کر جاتے تھے. یہ ذرا اس کا پرانی تصویر امیر المومنین کی زہری کی، اور اس کے بعد پھر یہ امیر المومنین کی زہری. درود بھیجے محمد نہ صرف اس زری میں حضرت امیر المومنین دفن، بلکہ اسی کے اندر حضرت آدم علیہ السلام بھی دفن ہے، اور اسی ذریعے میں حضرت نوح علیہ السلام بھی دفن. جب ہی حضرت آدم اور نوح کی جو زیارت ہے وہ بھی یہاں پر پڑھی جاتی. ابتدا میں حضرت آدم کے انتقال کے بعد ویسے تو حضرت آدم یثرب میں دفن ہوئے. پہلے مکہ اور مدینہ دونوں ملا کے بھی یثرب کہے جاتے تھے، یا مثلا مکے میں. طوفان نوح جب آیا اور جب حضرت نوح کا سفینہ جو ہے وہ یثرب سے گزرا، تو حضرت نوح نے حضرت آدم کا جو تابوت تھا وہ نکال کے زمین سے اور اس کو کشتی میں رکھ لیا، اور اس کے بعد ان کو لا کر نجف میں دفن کیا. اور بعد میں خیر حضرت نوح بھی وہاں پر دفن ہوئے، اور مولا کی یہ قبر بھی حضرت آدم جو ہے وہ کھود کر گئے تھے. اور یہی ذریعہ ہے کہ یہاں پر آ کر لوگ سلام کرتے ہیں اور زیارت پڑھتے ہیں. لیکن پاکستان ہی کے ایک عالم واگرے جی کے علامہ نجفی جو عباس علی نجفی، ان کے متعلق تو مشہور ہے کہ جب وہ یہاں پر پہنچے تھے، انتہائی مقدس عالم دین، جب وہ یہاں پر پہنچے تھے اور السلام علیکم یا امیر المومنین کہا تھا تو ذریعے سے سب لوگوں نے جواب سلام سنا تھا جو اس موقع پر موجود تھے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. امیر المومنین کے حرم ہی میں اور اس سے ملحقہ 18 بڑے علماء کی قبریں. خود امیر المومنین کی قبر کے بہت ہی نزدیک مقدس اردبیلی کی قبر، مقدس اردبیلی. آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی کی قبر بھی قریب ہی ہے. اس کے علاوہ ابن فہد ہلی ان کی قبر بھی ہے وہاں پر. اور مقدس اردبیلی تو وہ کہ جو جن کو جب بھی یہ چاہتے اپنی مرضی سے امام زمانہ سے مل لیتے تھے. اور یہ وہ ہیں کہ جب یہ رات کو روزہ بند ہو جاتا تھا اور جب کبھی جاتے تھے، واقعات مشہور آپ نے پڑھے ہوئے ہیں اور سنے ہوئے ہیں، اس وجہ سے میں ذکر نہیں کر رہا، خود بخود زری کے تالے جو ٹوٹ کے گر جاتے تھے اور یہ اندر داخل ہو جاتے تھے. جو بھی سوال ان کو پوچھنا ہوتا تھا لکھ کر زری میں ڈالتے تھے اور جواب حاصل کر لیتے تھے. مقدس اردبیلی. پھر ایک تفصیلی واقعہ ہے جو ابھی فی الحال بتانا نہیں. ابو الحسن اصفہانی یہ بھی بہت ہی مقدس شخصیت. اس کے علاوہ شیخ مرتضی انصاری کی قبر بھی ہے وہیں پر ہی. اس کے علاوہ حضرت آیت اللہ خوئی کی قبر بھی، آیت اللہ خوئی کی قبر ہے. آیت اللہ خوئی بالکل حرم سے متصل مسجد خضرہ ہے کہ جہاں پر درس خارج دیا کرتے تھے، اور جس وقت درس خارج دیتے تھے تو تمام علماء وہاں پر اس انداز سے بیٹھے ہوتے تھے. آیت اللہ خوئی کا جو درس خارج ہے یہیں پر ہی آیت اللہ خوئی کو دفن کیا گیا ہے، اور آیت اللہ خوئی کی قبر بھی وہیں پر ہے. اچھا، اسی طریقے سے حرم امیر المومنین کے بالکل سامنے ایک عمارت ہے مکتب محسن الحکیم کے نام سے، جہاں پر آیت اللہ محسن الحکیم جو ہے وہ دفن. اب ایک انتہائی اہم ترین جو وہاں کی ایک زیارت ہے کربلا سے نجف جاتے ہوئے، نہیں کوفہ جو ہے اصل میں یہ تقریباً نجف سے 8 کلومیٹر دور ہے، جیسے میں نے اس سے پہلے بتایا. جب بھی روایتوں میں یہ چیز کہی گئی ہے کہ مکہ جو ہے وہ خدا کا حرم ہے، مدینہ جو ہے وہ رسول اللہ کا حرم ہے، اور کوفہ جو ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا حرم ہے. کوفہ یہاں پر 1 درہم صدقہ دینا دوسری جگہوں کے 100 درہم دینے کے برابر ہے.
اور یہیں پر یہ مسجد کوفہ ہے. یہ مسجد کوفہ یہاں ہزاروں نبیوں نے نماز پڑھی ہے. یہاں ایک رکعت نماز پڑھنا دوسری مساجد میں نماز پڑھنے سے 1000 گنا زیادہ افضل ہے. اور اگر کوئی شخص یہاں پر فرض نماز پڑھتا ہے اپنی واجب نماز، وہ ایک ایسے حج کرنے کے برابر ہے جو اس نے پیغمبر اسلام کے ساتھ انجام دیا ہو. اور یہاں پر ایک مستحب نماز پڑھنا ایک ایسے عمرہ کرنے کے برابر ہے جو پیغمبر اسلام کے ساتھ انجام دیا. کئی مستحب نمازیں وہاں آپ کی نیابت میں میں نے ادا کی ہیں. اور جی اور یہی وہ جگہ ہے مسجد کوفہ کہ اس کے بیچ میں یہ جو ایک چیز نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ وہ تنور ہے جہاں سے طوفان نوح میں پانی ابلنا شروع ہوا تھا اور پھر بہتا بہتا یہاں تک کہ پوری دنیا اس کے اندر غرق ہو گئی تھی. طوفان نوح کا وہ تنور. یہ مسجد کوفہ کا ذرا پرانا ورژن ہے. اور یہیں اسی مسجد کوفہ میں یہ مقام حضرت امام سجاد علیہ السلام ہے جہاں پر آ کر وہ عبادتیں کیا کرتے تھے. اور یہ وہ تندور ہے یا تنور کہ جہاں سے پانی ابلنا شروع ہوا تھا. کئی گھنٹوں کے یہاں پر اعمال ہیں. اور مسجد کوفہ ہی میں وہ مقام ضربت ہے کہ جہاں امیر المومنین کے شب 19 جہاں پر ضربت لگی تھی. اور اب یہ تھوڑا سا اور مقام کو بہتر بنا دیا گیا ہے. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں امیر المومنین سجدے کی حالت میں تھے اور ابن ملجم کی تلوار جو ہے وہ سر پہ آئی تھی. جی ابھی میں بتا رہا ہوں آپ کو. حرم مولا کائنات میں تو قصر ہی پڑھنی پڑے گی کیونکہ وہ فقط 4 جو ہیں وہ جگہ ایسی ہیں کہ بلکہ اب آیت اللہ سیستانی کے نزدیک وہ 5 جگہ ہو گئی ہیں. ابھی تھوڑا سا انتظار کر لیں، میں بتانے والا ہوں مسجد سہلاک کے ضمن کے اندر. اچھا، اب یہاں پر اسی مسجد کے اندر کسی مقام پر ایک ایسا پتھر ہے، یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ اس وقت وہ پتھر کہاں ہے. سب اس لوگ اس سے لاعلم ہیں، لیکن بہرحال ایک پتھر ہے اس مسجد میں کسی جگہ پر نصب ہے کہ جس میں 1,24,000 انبیاء کی تصویریں. اور بہت سے عرفاء جا کر اس پتھر میں ان انبیاء کی تصاویر کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں، لیکن عام لوگوں میں سے کسی کو پتہ نہیں کہ وہ پتھر کہاں ہے اور کہاں نصب ہے. جو ہیں ان کو خود ہی پتہ ہے، خود جا کر اس میں وہ دیکھ لیتے ہیں. یہی وہ مسجد کوفہ ہے کہ بہرحال شب 19 امیر المومنین جب گھر سے نکلے تھے اور مرغابیوں نے رستہ روکا تھا، پھر یہاں پر آئے تھے اور بہرحال تلوار کا وار ان پر ہوا تھا. اور یہی وہ مسجد کوفہ ہے کہ بہرحال کہ جہاں پر مولا مناجاتیں کیا کرتے تھے، مناجاتیں، اور دیواریں مسجد کی پکڑ پکڑ کر آتے تھے اور وہ مشہور مناجات بھی اسی مسجد کے اندر پڑھتے تھے. مولائے یا مولائے انت الخالق وانا المخلوق وهل يرحم المخلوق الا الخالق. وہ جو آپ پوری مناجات امیر المومنین ہے وہ بھی یہاں پر پڑھی آپ لوگوں کی نیابت میں اور یہاں پر پڑھی بھی جاتی ہے. تو بہرحال مسجد کوفہ بہت ہی بہترین روح پرور ایک جگہ ہے. اور یہ خیال کہ امیر المومنین آ کر عبادتیں کرتے تھے لطفی کچھ اور. حضرت مسلم ابن عقیل، حضرت عقیل کے سب سے بڑے بیٹے. مسلم کے 16 بھائی تھے اور 8 بہنیں تھیں. 7 بھائی تو کربلا میں امام حسین کے ساتھ ہی شہید ہوئے. اچھا، مسلم 15 سال کی عمر میں جنگ صفین میں بھی شریک ہوئے تھے اور آپ کی شادی مولا کائنات کی ایک بیٹی حضرت رقیہ سے ہوئی تھی. اور کوفے سے جو ہے جب خط بہت آنے شروع ہوئے تھے تو حضرت امام حسین نے مسلم کو سفیر بنا کے بھیجا تھا، جیسے کہ آپ سنتی ہیں. بہرحال مسلم گرفتار ہوئے، عبداللہ ابن زیاد کے حکم سے دارالامارہ کی چھت سے تلوار کے ذریعے شہید کیے گئے اور اس کے بعد حضرت مسلم کا لاشا دارالامارہ کی چھت سے زمین پر پھینک دیا گیا. اور اس کے بعد ان کا سر کاٹ کر حضرت مسلم کا ابن زیاد نے یزید کی طرف شام روانہ کر دیا تھا. اس طرح سے یہ کربلا کے سب سے پہلے شہید قرار پائے تھے.
اور اس کے بعد ان کی شہادت کے بعد میثم تمار کی بیوہ نے اور ہانی ابن عروہ کی بیوہ نے مسلم کے لاشے کو لا کر دفن کیا تھا، اور بہرحال حضرت مسلم ابن عقیل کی کو مسجد کے قریب ہی دفن کیا گیا. ان کا روضہ مسجد کوفہ سے بالکل ملحق ہے اور سامنے ہی ہانی ابن عروہ کا روضہ. اسی طریقے سے اچھا، اب یہ بیت علی، بیت علی یعنی حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر. مسجد کوفہ کی پشت پر ہے یہ گھر، گارے اور مٹی سے بنا ہوا ایک چھوٹا سا مکان جو 100 فٹ طویل ہوگا. اس میں امام حسن اور امام حسین کا کمرہ بھی ہے، اور ایک وہ کمرہ تھا جس میں حضرت زینب و حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا رہا کرتی تھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اور اس کا ایک صحن بھی ہے. شہادت کے بعد ایک کمرے میں امام حسین اور حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار نے مولا کو یہاں پر غسل دیا تھا. وہ جگہ جہاں مولا کو غسل دیا گیا، اس کے برابر میں ایک کمرہ اور ہے. بہرحال جب جس وقت غسل دیا محمد حنفیہ نے پانی ڈالنے میں مدد کی تھی، اور ایک اس کے برابر ایک کمرہ جس میں کفن پہنایا گیا تھا مولا کو. یہیں پر ایک کنواں بھی ہے. 1400 سال سے زمزم کی طرح سے وہاں پانی ختم نہیں ہو رہا. مسلسل جو مولا نے کنواں کھودا تھا، آج بھی لوگ جاتے ہیں مریضوں اپنی شفا یابی کے لیے اس پانی کو لے کر آتے ہیں اور وہاں پر بھی وہ پانی پیتے ہیں. اسی طریقے سے وہاں پر روضہ ہے حضرت کمیل ابن زیاد کا، جو امیر المومنین کے رازداروں میں سے تھے. تمام جنگوں میں مولا کے ساتھ رہے ہیں، اور دعائے کمیل انہی کے نام سے مشہور ہے. اصل میں جو دعائے کمیل ہے نا، وہ حضرت یہ دعائے حضرت خضر علیہ السلام، جسے یا تو ہر شب جمعہ انسان پڑھے، یا مثلا ہر مہینے پڑھے، یا کم سے کم سال میں ایک مرتبہ پڑھے، ورنہ پوری زندگی میں تو کم سے کم ایک دفعہ اس دعا کو ضرور پڑھنا چاہیے. اچھا، کمیل جو تھے وہ رسول خدا کے بھی صحابی تھے، امیر المومنین کے بھی تھے، امام حسن و حسین کے بھی تھے، اور حضرت امام سجاد علیہ السلام کے صحابی بھی تھے. واقع کربلا میں کمیل اس وجہ سے موجود نہیں تھے کہ ابن زیاد نے 4,500 خاص شیعوں کو قید خانے کے اندر قید کیا ہوا تھا. واقع کربلا میں حضرت امیر مختار کے ساتھ جو ہے کمیل ابن زیاد بھی قید تھے، اور حجاج نے کمیل کو 90 برس کی عمر میں شہید کیا. 90 برس کی عمر میں. یہ کمیل کا روضہ ہے. بہرحال ایک اور بھی ہے وہاں پر مسجد، اس کی تصویر تو میں آپ کو نہیں دکھا سکا، اس کی زیارت کے لیے بھی گئے، جس کا نام ہے مسجد حنانہ. امیر المومنین جب گزرے تھے تو وہ امیر المومنین کو سلام کرنے کے لیے مسجد جھک گئی تھی، اور اس میں سے اس طرح سے رونے کی آواز بلند ہوئی جس طرح اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے اپنی ماں کے فراق میں روتا ہے. اس وجہ سے اس کا نام ہی پڑ گیا حنانہ. جبھی مسجد نبوی میں بھی ایک ستون ہے جس کا نام ستون حنانہ ہے، اور ایک مسجد حنانہ جو ہے وہ اس کا واقعہ، اس کا بھی نام اس وجہ سے یہاں پر یہ رکھا گیا. یہ بہرحال کمیل کی خبر. اس کے بعد ہے وہاں پر سب سے اہم ترین ایک اور زیارت جو ہے کہ مسجد سہلا کہلاتی. ہر شب بدھ تقریباً یہ بات یقینی کہ حضرت حجت یہاں عبادت کے لیے تشریف لاتے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اور یہ حضرت حجت کی یقینی بیٹھکوں کی جگہ ہے. یہاں پر آ کر بیٹھتے ہیں، آرام کرتے ہیں، عبادتیں انجام دیتے ہیں. اور یہی مسجد سہلا ہوگی کہ جب ظہور کے بعد امام زمانہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اس کو اپنا گھر بنا لیں گے. یعنی اس کی جو بہت بڑی جگہ ہو جائے گی، جس طریقے سے ابھی آپ نے مسجد کوفہ دیکھی، مسجد کوفہ جو بھی اس سے پہلے آئی، کہ اتنی بڑی مسجد کر دیں گے امام کے 1000 دروازے تو مسجد کوفہ میں ہوں گے. 1000 دروازے. تو بہرحال مسجد سہلا یقینی بیٹھکوں کی جگہ ہے. ملائکہ کے ہر وقت جھنڈ کے جھنڈ یہاں پر عبادت کے لیے آتے ہیں، اور یہاں پر سب جتنی دعائیں کرے انسان وہ قبول ہوتی ہے. اور مسجد سہلا کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہاں پر فقط 2 رکعت نماز بھی پڑھ لے، جو کہ ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کی نیابت میں بھی پڑھی ہے، جو میں بار بار یوں بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ مکمل میرے ساتھ رہیں، اور اس میں کوئی وہ نہیں ہے، نہ مبالغہ آ رہی بلکہ حقیقتاً ایسا ہوا. اور یہاں پر جو شخص 2 رکعت نماز بھی پڑھ لے، 2 سال کا یقینی اس کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے.
یقینی طور پر. اور یہ وہ جگہ ہے مسجد سہلا اور ایک مقام وہاں پر کہ جہاں پر 1,24,000 انبیاء نے نمازیں پڑھی, وہ بھی مسجد سہلا میں ہی. اور یہ وہی مسجد سہلا ہے کہ جہاں 41 شب بدھ یعنی 41 شب بدھ کا ایک عمل کیا جاتا ہے امام زمانہ سے ملاقات کے لیے, جو کتنے ہی علماء نے کیا ہے. اور بہرحال اور امام زمانہ سے ملاقات کا شرف جو ہے وہ حاصل کیا ہے. اور یہی مسجد سہلا جو بھی آپ سوال مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ کون سے, وہ 4 جگہ ہیں. 4 جگہ تو معروف ہیں سب مجتہدین کے نزدیک. آغا سیستانی اور آغا سعید الحکیم آیت اللہ سعید الحکیم کے نزدیک اب وہ جگہ 5 ہو چکی ہیں. 4 جگہ کون سی ہیں جہاں مسافر کو اختیار ہے کہ چاہے وہ نماز قصر پڑھے یا پوری پڑھے. ایک تو خانہ کعبہ ہے, ایک مسجد نبوی ہے, ایک حائر حسینی ہے, وہ قبہ جس کے نیچے جو بھی آپ کو دکھایا امام حسین کی قبے کے نیچے جو جگہ ہے وہاں پر اختیار ہے, اور ایک مسجد کوفہ. آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ وہ جگہ اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ پورا کوفہ شہر اس سے مراد ہے. اب کوفہ شہر بڑا ہو کے پہلے مسجد سہلا کوفے سے باہر تھی, اب کوفہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ مسجد سہلا کوفے کے اندر ہی آ گئی. تو لہٰذا مسجد سہلا کے اندر بھی مسافر کو اختیار ہے کہ چاہے تو نماز پوری پڑھے چاہے نماز قصر پڑھے. اور یہی فتویٰ آیت اللہ سعید الحکیم کا بھی. خانہ کعبہ, مسجد نبوی, مسجد کوفہ, حائر حسینی اور اب مسجد سہلا بھی شامل ہو گئی. جی دیگر مجتہدین فقط 4 کو کہتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ مسجد سہلا اس میں شامل نہیں ہے جہاں مسافر کو اس بات کا اختیار ہو. جی ہاں پوری مسجد. اسی طریقے سے مسجد سہلا اس کا نام یہ ہے کہ وہ دعائیں, ایک وجہ یہ بھی کہ وہ دعائیں جو بہت مشکل سے کسی جگہ پر قبول ہوتی ہیں یہاں انتہائی سہولت اور آسانی کے ساتھ قبول ہو جاتی ہیں. تمام شرائط مفقود بھی ہوں, بس ہلکے پھلکے دل سے بھی اگر انسان دعا کر لے تو بھی وہ دعا انتہائی آسانی کے ساتھ مسجد سہلا میں قبول ہو جاتی. پھر اس کے بعد اس میں مختلف مقامات ہیں. حضرت صاحب الامر کا مقام ہے, امام صادق کا مقام ہے. اسی طریقے سے نجفی کے اندر وادی السلام بھی, جو اسلامی دنیا کا سب سے بڑا اور پہلا قبرستان ہے, اور اس کی تاریخ کم سے کم 1000 سال پرانی. حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے بھی اسی جگہ پر اپنی رہائش اختیار کی تھی. یہ وادی السلام کا قبرستان. یہاں پر بے شمار قبریں ہیں, کئی لاکھ قبریں ہیں, شاید اس سے بھی زیادہ, کیونکہ 1000 سال پرانی اس کی تاریخ ہے. اور حضرت ہود اور حضرت صالح کی قبریں بھی یہاں پر, 2 پیغمبر یہاں پر دفن ہیں, حضرت ہود اور حضرت صالح, وہ یہاں پر دفن ہیں. اور اس کے اندر یعنی یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر تمام جو مومنین ہیں ان سب کی روحیں مرنے کے بعد وادی السلام میں آ جاتی ہیں. یہ وہ جگہ ہے وادی السلام. اور واقع یہاں پر اگر بارش ہو جائے اور کبھی کسی کو جانا مل جائے, جانا آسان ہے, کوئی ہر شخص پیدل جا سکتا ہے, یہاں پر رہائش گاہیں قریب ہوتی ہیں, بارش ہو جائے تو یہاں کی زمین پر باقاعدہ در نجف چمکتے ہوئے پڑے ہوئے اٹھا کے لا سکتے ہیں. بارش پڑنے سے وہ ظاہر ہو جاتے ہیں اور در نجف لوگ اٹھا کے لے کر آتے ہیں. زمین پہ بکھرے ہوئے وہاں پر, بارش پڑتی ہے تو وہ ذرا واضح ہو کر نمودار ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے اور تمام مومنین کی ارواح یہاں پر جمع ہوں گی. یہاں پر مقام امام صادق بھی ہے, 6 امام یہاں پر آیا کرتے تھے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہاں پر مقام امام صاحب الزماں بھی یقینی بیٹھکوں کی جگہ میں سے ہے امام زمانے کی, کہ امام زمانہ یہاں پر بھی تشریف لاتے. اور ایک واقعہ بھی حضرت آقا آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی کے حوالے سے ہے, جن کا ابھی آپ نے ایک واقعہ حضرت مسلم کے حوالے سے سنا. وہ ایک زمانے میں تھا کہ انہی کے زمانے میں ایک شیعہ عالم گمراہ ہو گئے تھے اور امام زمانہ کا انکار کر دیا تھا. آج بھی بہت سارے یہاں پر آوازیں بلند ہونے لگی ہیں, خاص طور پر ہمارے مغرب و ممالک میں امام زمانہ کے کو ماننے سے لوگ انکار کر رہے ہیں. بہرحال وہ تو روایات میں بھی آیا کہ آخری زمانہ ایسا ہوگا کہ لوگ ان کی طویل غیبت سے گھبرا کر ان کو ماننے سے انکار کر دیں گے. تو وہ گمراہ ہو گئے تھے. بہرحال وہ ذرا مخلص تھے, اس لحاظ سے وہ آئے آقا ابو الحسن اصفہانی کے پاس کہ کوئی مجھے دلیل دیں کہ میں قائل ہو جاؤں امام زمانہ کی شخصیت پر. انہوں نے کہا کہ میں تمہاری ملاقات ہی نہ کرا دوں امام زمانہ سے. آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی ان کا ہاتھ پکڑ کر اسی وادی السلام کے قبرستان میں مقام صاحب الزماں پر لے کر آئے, جو یہیں پر کا ایک مقام ہے. اور
یہاں پر ان تمام قبریں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں اوپر دفن نہیں ہے، بلکہ ہر قبر کے نیچے تقریباً ایک تہخانہ سا ہے، جو آپ واقعات کے اندر پڑھتی ہیں نا کہ اس کے نیچے تہخانے کے اندر لے کے گئے. بہت سے وادی السلام کے واقعات میں تہخانوں کا تذکرہ ہے. ہر قبر کے نیچے ایک تہخانہ ہے اور اس کے اندر وہاں پر دفن کیا جاتا ہے. اوپر ایسی ذرا ایک گنبد سا اور وہ بنا دیتے ہیں. وہ ایک مقام صاحب الزماں میں لے کے گئے، ان عالم کو اندر کہا کہ اس کے اندر چلے جاؤ، تمہارے سوال کا جواب مل جائے گا. وہ خود وہاں سے واپس آ کر یہ فرماتے میں جیسی اندر گیا ایک تیز روشنی سی نمودار ہوئی، امام زمانہ کا نور ظاہر ہوا اور ان کی بات چیت ہوئی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور بہرحال جو بھی بات چیت ہوئی وہاں سے خوش و خرم باہر نکلے، اعتقاد ان کا قوی تر ہو گیا اور اس کے بعد دیگر لوگوں کو اس طرح سے وہ قائل کرتے رہے. تو یہی وہ وادی السلام کا قبرستان ہے کہ بہرحال انشاءاللہ ہم تمام لوگوں کی ارواح بھی یہاں پر جمع ہوں گی. اور ہمارے جو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں ان کے مطابق اللہم صلی علی محمد، یہ وادی جو ہے یہ جنت کا ایک حصہ ہے. اور یہاں کتنے ہی علماء ہمارے ایسے گزرے ہیں، جیسے کہ ابھی آپ کو کہا کہ کچھ تو انبیاء کی قبریں بھی ہیں، لیکن ایک ہمارے عالم ہے جن کا بہت مشہور چاولوں والا ایک واقعہ ہے. میں نے خیر موت کے اس میں ملا مہدی عراقی کا. ملا مہدی عراقی وہ تھے جو وادی السلام میں ایک قبر کے اندر داخل ہو کر پورے عالم برزخ گھوم کر آئے تھے، اور عالم برزخ سے واپسی پر ارواح نے وادی السلام کی ان کو وہاں کے چاول دیے تھے. یہ چاول لے کر گھر میں آئے، انہیں پکایا، پورے محلے میں خوشبو اس کی آ گئی. اور اس کے بعد صرف انہوں نے اس واقعے کو اپنی زوجہ کے سامنے ظاہر کیا تھا، اور زوجہ نے بعد میں اس بات کو سمجھنے کے لحاظ سے لیک آؤٹ کر دیا، اور اس کے بعد وہ چاول بھی ختم ہو گئے اور اتنی خوشبو بھی. تو بہرحال وہ کتنے ہی عرصے تک بھوک کے عالم میں تھے اور زمانے فاقے کیا کرتے تھے. ملا مہدی عراقی، اور انہی کے بیٹے ہیں وہ مشہور ملا احمد عراقی جنہوں نے کتاب عروج السعادہ لکھی. یہ ملا احمد عراقی جن کی کتاب عروج السعادہ علم اخلاقیات کی بہترین کتاب، اور یہ جو ہیں ان کے والد ہیں ملا مہدی عراقی، ان کی بھی کتاب بہت مشہور ہے اخلاقیات کے حوالے سے. تو بہرحال ان کا یہ عالم برزخ پورا گھوم کر آئے ہیں وادی السلام کے اندر. اور علماء کی ایک سیرت تھی، وہ اس طرح سے وادی السلام میں جایا کرتے تھے. اور آیت اللہ جمال الدین گلپاگانی، ان کے بھی بہت سارے واقعات ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے وادی السلام میں برزخی زندگی کا مشاہدہ کی. آیت اللہ جمال الدین گلپاگانی نے وہاں پر خوش قسمتی سے ہماری ملاقات آیت اللہ سیستانی سے بھی ہوئی. اتنا اور بتا دوں کہ بہرحال ایک چیز پہلے میں ذرا ایک لحاظ سے جملہ معترضہ کے طور پر گفتگو روک کر، جتنے بھی آپ کو ایس ایم ایس ریسیو ہوں جس کے اندر اس خبر کو، جس میں کوئی خبر دی جا رہی ہو یا اس خبر کو آگے بڑھانے پر زور دیا جا رہا ہو، تو تقریباً آپ یہ سمجھیے کہ اس کو تو آپ کو آگے بڑھانا ہی نہیں. آپ نے تھوڑے دن پہلے سنا ہوگا کہ ایس ایم ایس آئے کہ آیت اللہ سیستانی کی طبیعت بہت خراب ہے اور فلاں فلاں. کل ہی میرے پاس ایک عالم آیت اللہ، اب کیونکہ آیت اللہ لفظ بار بار منہ پہ آ رہا تھا ان کا نام پہ بھی، کل ہی ہماری ملاقات یہیں کے ایک مقامی عالم ہے علامہ امینی، ان سے ملاقات ہوئی. تو اس ایس ایم ایس کے متعلق گفتگو کہنے لگے میری ایک روز پہلے ہی ان کے داماد مرتضی کشمیری سے فون پر بات ہوئی ہے اور ان کی خیریت کا وہ بالکل خیریت سے اور کوئی طبیعت ان کی خراب نہیں. یہ افواہیں ہیں جو اس طریقے سے جو پھیلائی جاتی ہیں اور پھر آپ ایک دوسرے کو، اور غالباً یہ مجھے جو شبہ ہوتا ہے اس کے اندر اس قسم کا کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جو شاید غالباً شیعہ ہی ہیں اور موبائل کمپنیوں کے اندر کام کرتے ہیں. ایس ایم ایس کچھ ایسے کریٹ کرتے ہیں تاکہ ایک ہی دن میں کروڑوں روپے کا ایس ایم ایس کا بزنس ان کو حاصل ہو. یہ اس قسم کی جنگ. جس طریقے سے سوائن فلو آج کل آپ بہت اس کا تذکرہ سن رہی ہیں، مراجع کے بہت عرصے پہلے اتنے ہمارے مراجع اس متعلق اویئر ہوتے ہیں کہ آج سے تقریباً کئی مہینوں پہلے جب سوائن فلو کا اخبارات میں بھی تذکرہ نہیں تھا تو اتفاق سے ایسی فتاوی کی ورق گردانی کرتے ہوئے انفلوئنزا الخنازیر کے نام سے ایک فتویٰ میں نے پڑھا آغا سیستانی کا. میں خود حیران تھا انفلوئنزا الخنازیر یعنی یہ سوائن فلو کے متعلق کیا ہے. یہ آغا سیستانی نے اس وقت سے اس کے متعلق فتویٰ دیا ہوا ہے. اور بہرحال جو علماء کا اس وقت ہے کہ یہ اگر کوئی اقتصادی جنگ نہیں، دیکھیے اس قسم کی یہ موبائل فون کی کمپنیوں کا جیسے میں نے کہا، اسی طریقے سے فارماسیوٹیکل کمپنیز جو ہیں اور جو بزنس ان کو کھربوں ڈالر کے کرنے ہوتے ہیں، اس طرح سے شوشے کھڑے کرتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کے اندر یہ پھیلاتے ہیں. اس طرح سے خود ہو سکتا ہے اپنی لیبارٹریز میں یہ وائرس ایجاد کرتے ہوں، پھر اس کی ویکسین بھی خود بناتے ہیں ویکسین بیچنے کے لیے. اور اس طریقے سے آپ خود سوچ لیں کہ کتنا بڑا ایک بزنس جو ہے پوری دنیا سے لیتے ہیں.
تو بہرحال اس قسم کی چیزوں کے اوپر ایک دم سے بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور پر یہ اس کے حوالے سے کہ مراجع کے حوالے سے جو بات ہو تو بالکل ادھر سے ادھر نہ کریں پروپیگیٹ. وہاں ہماری دوسری ملاقات ہوئی آیت اللہ حافظ بشیر نجفی سے. پاکستان اس لحاظ سے بہت خوش قسمت ہے کہ 4 مراجع جو نجف کے اندر ہیں، آیت اللہ خامنہئی تو ایران میں، لیکن 4 مراجع جو سب نجف میں، اس میں 2 پاکستانی. جیسے بتایا تھا آیت اللہ حافظ بشیر نجفی، ان سے 1.5 گھنٹے کی تقریباً ملاقات اور سوال جواب ہوئی، جو آپ کی خدمت میں اگر موقع رہا تو آج جو ہے پیش کروں گا، کیونکہ میں دوسری کلاس برادر وسیم عام کی ان سے میں پہلے سے کہہ کر آ گیا ہوں کہ آج اگر دیر ہو جائے تو آپ ذرا اطمینان سے بیٹھے رہیے گا. اچھا، اب دوسرے جو ہیں وہ آیت اللہ اسحاق فیاض ہیں. پہلے ایک تو آیت اللہ سعید الحکیم ہے، اور چوتھے آیت اللہ اسحاق فیاض ہیں. یہ کوئٹہ کے ہیں، اور یہ 2 ہم لوگوں کو خوش قسمتی ہے جس کا ابھی تک ادراک نہیں ہے کہ نجف کے 4 موجودہ مراجع میں سے 2 پاکستانی. بہرحال اچھا، اب آیت اللہ سیستانی سے جو ملاقات ہوئی، جیسے تصویر میں ہے، یقین جانیے کہ وہ روحانیت اس سے کہیں زیادہ وہاں پر حاصل ہوئی جو ان کو دیکھ کر. اور جس طریقے سے بیٹھے ہوئے اس طرح تشہد میں بیٹھتے ہیں، یہ بہت سے علماء کی ایسی خاصیت ہے. آیت اللہ محمد حسین طباطبائی اور دیگر، یہ کبھی بھی 4 زانو ہو کر نہیں بیٹھتے جس طرح ہم جیسے آپ لوگ اس وقت بیٹھی ہوئی. 2 زانو جس طرح تشہد میں بیٹھتے ہیں، محضر خدا میں ہر وقت اپنے آپ کو حاضر سمجھتے ہیں، خدا کے سامنے بارگاہ میں بیٹھے ہوئے، کیسے 4 زانو اور اس طرح سے ہو کر بیٹھے. تو یہ بہرحال آیت اللہ سیستانی کی میں اس میں بھی دیکھا، اور انتہائی مشفقانہ. اور جو خاص طور پر انہوں نے اپنی ملاقات میں جو بات کہی وہ یہ ہے کہ میں پاکستان کے شیعوں کے لیے روزانہ نماز فجر کی تعقیبات میں خصوصی دعائیں کرتا ہوں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بھی فرمایا کہ خدا آپ کی اہل بیت سے جو محبت ہے اس میں مزید اضافہ فرمائے. اور بہرحال پھر مختلف، کیونکہ اس کے بعد مختلف وفود بھی ان کے پاس آئے ہوئے تھے ملاقات کے لیے، اور سوالات کے جوابات انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تحریراً لکھ کے دے دیں، ہم آپ کو اگلے دن ان کے جوابات بھجوا دیں گے. تفصیلی ہے، اتنا موقع نہیں کہ سارے سوالوں کے جواب آپ کو بتاؤں، لیکن 1-2 کام کے. مثلا ایک سوال ان سے پوچھا گیا کہ ہم موت کے خوف کو کس طرح سے دور کر سکتے ہیں. دیکھیے مرجے ہیں، اتنا لمبا چوڑا ہماری طرح تو نہیں کہ پورا ایک تمہید باندھ دیں اور وہ گفتگو کریں، بالکل ان کی بات میں وزن بھی ہوتا ہے. وہاں سے جواب آیا زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے موت کا خوف دور کر سکتے ہیں. جتنی زیادہ آپ نیکیاں کریں گے اتنا ہی موت کا خوف دور ہوگا. یہ ان سے بہرحال ایک جو ہے سوال کیا گیا. اور ایک خصوصیت کے ساتھ ایک جو مراجع کی زندگی میں یہ پھر ایک جملہ مدرجہ ہے کہ ہم نے جو خاص طور پر سادگی دیکھی، اتنی سادہ زندگی، بس بالکل خالی کمرے، بس بہت ہوا تو نیچے ایک معمولی سا کارپیٹ جو کہ دری کے طور پر ایک لحاظ سے وہاں پر دریاں تو نہیں ہوتی، کارپیٹ ہوتے ہیں، بس وہ ہے. اور باقی ایک آدھ کوئی گاؤں تکیہ اس طریقے سے رکھا ہوا ہے. سادہ ترین زندگی. اور ہمارے دیگر مراجع کی زندگی بھی ایسے ہی. یہ ان افراد کے لیے خاص طور پر آپ کیسے بتا سکتی ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی مجتہدین کا کام ہی نا خمس بٹورنا ہے، کھانا ہے، اپنے پیٹ کو یہ مثلا صرف نعوذ باللہ خمس اور اس سے جو ہے بھرتے ہیں لوگ. ان کی زندگیوں میں بھی تو چیز نظر آئے. یہاں ہم دیکھتے ہیں ہمارے حکمران جناب واٹر بیڈ رکھے ہیں ان کے پاس، اور باتھ روموں میں سونے کے نل لگے ہوئے ہیں ان کے ہاں، اور پوری دنیا میں وہ تعیشات کرتے پھر رہے ہیں کہ اگر کوئی ان کے سامنے ان کی زندگی. یہ دیکھیے امام خمینی ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو مالک نہیں تھے پورے ایران کے، لیکن کیا ہے کہ بالکل ایک سادہ ترین ایک زندگی جو ہے لوگ گزارتے. سادہ ترین گھر ان کے ہوتے. لوگ تھی تو خیر ایسی بیچ میں تصویر آ گئی کہ بہت سے لوگ اس طرح سے ان کے پاس دعائیں کرانے کے لیے بھی، اور یہ 2 بچے جن کے سر آپس میں ملے ہوئے تھے امام خمینی کے پاس لے کر آئے تھے دعا کرانے کے لیے. تو بہرحال سادہ ترین گھر امام خمینی کا گھر ہے، سادہ ترین. آیت اللہ جواد تبریزی زمین پر بیٹھے ہوئے سوائے کتابوں کے اور کوئی گھر میں کوئی چیز بھی نہیں نظر آتی. آیت اللہ حسن زادہ عاملی آپ دیکھیں پیچھے جو یہ نظر آ رہی ہیں آپ کو دیواریں، ان کے اوپر رنگ وغیرہ تک نہیں ہوا ہوا. آیت اللہ فاضل لنکرانی بالکل معمولی سا گھر. آیت اللہ محسن الحکیم زمین پر بیٹھے ہوئے سوائے کارپیٹ اور کتابوں کے گھر میں کچھ نہیں. اور یہ ان کا ہے رجب علی خیاط کا گھر، جن کی ابھی آپ نے کتاب تھوڑی دیر سے پہلے فاطمہ گروپ جو ہے ان کو دی بھی تھی ہم نے. یہ رجب علی خیاط کا گھر، یہ گھر ہے ان کا سادہ ترین. بہرحال اس لحاظ سے تعیشات اور اسراف جو ہم لوگوں کی زندگی میں ہے یہ ان جگہوں کے اوپر مفقود نظر آتا ہے. یہ رجب علی خیاط کی قبر ہے، یہ ان کا باہر سے ایک قبر ہے. تو بہرحال یہ ایک چیز جو ہے خاص طور پر
وہاں پر جو ہے وہ نظر آئی. اچھا، اب ایک جو آپ کو خاص جو بات بھی اس لحاظ سے بتانی تھی کہ آغا سیستانی سے تو خیر اس لحاظ سے ذرا مختصر ملاقات رہی، لیکن آیت اللہ حافظ بشیر نجفی سے بہت ساری سوالات پوچھے گئے، تو اس میں اہم جو آپ لوگوں کے کام کی چیزیں نسبتاً ہو سکتی ہیں وہ میں آپ کو خلاصتاً پیش کر رہا ہوں. مثلا ایک صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ مثلا ہم بیمار ہیں، کس طریقے سے بیماری سے اپنا پیچھا چھوڑائیں. انہوں نے کہا کہ تم روزانہ 100 آیات قرآنی پڑھ کر سویا کرو. 100 آیات قرآنی، بس یہ نہ ہو کہ مثلا کوئی ایک آیت ہی 100 دفعہ پڑھو، کیونکہ آیت اللہ حافظ بشیر نجفی اردو میں گفتگو کرتے ہیں جو سب کی سمجھ آتی، کیونکہ پاکستانی ہے اور 41 سال سے نجف میں، 41 سال سے. ابھی آخر میں تھوڑا سا آپ کو ان کا ایک کلپ سنواؤں گا بھی. جو اور خصوصیت یہ دیکھیے ان کی کہ ہر 5 6 7 جملوں کے بعد اخلاص اتنا ہے کہ آواز بھر آ جاتی اور رونے لگتے. ادھر امام کا نام آیا اور ادھر رونا شروع، جو کہ ہمارے مراجع کی ایک بڑی خصوصیت. اور ان کو یہ کہا کہ 100 آیات قرآنی تم روز پڑھا کرو سونے سے پہلے، لیکن ایک ہی آیت کو 100 دفعہ نہیں، 100 الگ الگ آیت. مثلا جیسے سورہ واقعہ 96 آیات ہیں اس کے اندر، وہ پڑھ لی سورہ واقعہ، 4 آیتیں کوئی اور اسی ساتھ پڑھ لی، 100 آیتیں پوری ہو گئیں. تو یہ کسی بھی مرض سے انسان کو نجات دلانے کے لیے کافی کہنے لگے. اسی طریقے سے اور خاص طور پر اتنا بڑا مرجع آیت اللہ حافظ بشیر نجفی، لیکن جو زائرین گئے ہوئے تھے اپنے لیے ان زائرین سے دعا کروائی انہوں نے کہ دعا کریں کہ میں مرنے سے پہلے کچھ میرے کام ایسے ہیں جو پینڈنگ میں ہیں جو میں کر کے چلا جاؤں. اپنے لیے خاص طور پر جو ہے ایک دعا کروائی. اور اتنا مشفقانہ طریقہ تھا کہ مثلا جب خواتین بھی ساتھ تھیں قافلے کی، مرد حضرات بھی ساتھ تھے، کوئی سوال کرنے لگتا تھا تو فوراً کہتے تھے جی میرے بیٹے آپ کا کیا سوال ہے، وہ میری بیٹی جو پیچھے بیٹھی ہوئی ہے وہ کیا پوچھنا چاہتی ہیں. اتنا مشفقانہ کہ آدمی بڑا اپنائیت سی ان سے جو ہے وہ محسوس کرے. لوگوں نے کہا کہ آپ اتنے سال سے ہیں اور بھی تو لوگ یہاں پر آتے ہیں، وہ اس مقام کو کیوں نہیں حاصل کر پاتے ہیں جیسے کہ آپ مرجع ہو گئے. انہوں نے کہا دیکھیے یہاں پر 2 طرح کے لوگ آتے ہیں. ایک وہ ہیں جو مرنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں، تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں آتے. ان کا کام، ان کا بس یہ ہوتا ہے کہ ہم جوارے امیر المومنین میں پہنچ جائیں، یہیں پر زندگی گزاریں، اچھی زندگی گزاریں، تقوی پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزاریں، اچھا ماحول ہے، تقدس والا ماحول ہے، بس یہیں پر مر جائیں اور جوارے امیر المومنین میں دفن ہوں گے، عذاب قبر سے نجات پائیں گے. کچھ لوگ ہیں یہاں پر پڑھنے نہیں آتے، امامہ باقبہ سر پہ آتا ہے، مدرسوں میں بھی رہتے ہیں، لیکن ان کی نیت پڑھنا اور تبلیغ کرنا نہیں ہوتی، بلکہ وہ صرف یہاں پر مرنے کے لیے آتے ہیں، اپنے مقصد حاصل کر لیتے ہیں بہرحال وہ. لیکن ایک دوسرا گروہ وہ ہے جو یہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتا اور تبلیغ کے لیے آتا. آپ لوگوں کے لیے بہرحال اس میں پیغام ہے، اور الخصوص جو ہمارا آپ کا سینئر گروپ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، کہ فقط ایک صرف یہاں پر آنا، بس مدرسے میں آ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں، بس یہ کاپیوں کے اندر لکھ لیا فلاں چیز ہو گئی. 2 ایک جگہ پہ کسی نے فرمائش کر دی تو درس دینے پہنچ گئے، 2 ایک مجلس سے جا کر جب پڑھ دی کسی جگہ رینڈملی، بالکل ایک ویسا ایک پروگرام کے تحت اس کو لے کر آگے بڑھنا. کہہ رہے ہیں میں نے باقاعدہ آ کر یہاں پر عہد کیا تھا کہ بس میں اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا پیریڈ اب یہاں پر گزاروں گا. 41 سال سے ہیں وہاں پر، لیکن کیا ہے میں تبلیغات کروں گا، حوضے کی خدمت کروں گا، اپنی قوم کے لیے کام کروں گا. اور اس کے بعد اب دیکھیں کتنے بڑے علمی مقام کو حاصل کیا، کتنے لوگوں کی ہدایت کا سامان جو ہے وہاں سے ہو رہا ہے. تو بہرحال فقط صرف یہاں پر تبرکن نہ آئیں، مدرسے کے اندر بھی ایک پیغام ہمارے لیے بھی، بس آئیں گے فائدہ ہوگا، ثواب ملے گا، پڑھیں گے، گھر چلے جائیں گے، کوئی فرمائش کر دے گا تو کچھ پڑھ دیں گے، اور نہ یہ پروگرام کے تحت ایک زندگی گزارنا، ایک تبلیغ کا ایک مشن کے طور کے اوپر لینا، یہ اپنی زندگی کا نصب العین قرار دیں. یہاں جتنی ہیں بس شادیاں ہوئیں، مقصد زندگی حاصل ہوا، بس یہاں سے چلی گئیں، اور اس کے بعد یہ چیپٹر ہمیشہ کے لیے کلوز ہو گیا. کسی نے بھولی بسری یاد ایک مدرسہ بن گیا، تبلیغات بھولی بسری یاد ہو گئے، جیسے ایک ٹائم پاس ہو رہا تھا، ایک جو بیچ کا ایک پیریڈ تھا، بس وہ کوئی کام نہیں تو چلو مدرسے آ گئے، اس میں بھی پڑھ لیا. لیکن کیا ہے اس کے بعد، کیونکہ یہ تو تبلیغات اور چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں چیزیں متاثر نہیں ہونی چاہیے. دیگر آپ کو کتنی مثالیں دی جائیں کہ جو خاندان اہل بیت کی اور خواتین اور یہ کہ تبلیغات کس انداز سے کرتی تھیں، عورتوں میں کیسے تبلیغات کرتی تھیں، آپ خود جا کے بہرحال دیکھیں. تو اب اتنا وقت نہیں کہ میں اس موضوع پہ گفتگو کروں، لیکن بہرحال یہ اور ایک سوال ان سے وہاں پہ بھی پوچھا گیا، اور یہ سوال لوگوں کے دماغ میں آتا ہے اور کافی بحث و مباحثہ بھی لوگ اس پہ کرتے ہیں کہ کیا ہم ائمہ سے کی قبور پر جا کر ذریعہ پر براہ راست ان سے مانگ سکتے ہیں یا نہیں. بہت سے لوگ، ظاہر ہے کہ زیادہ تر کا تو نہیں، لیکن کچھ افراد کا نظریہ ہوتا ہے کہ نہیں بھائی یہ تو مانگنا شرک ہے. ہاں ائمہ کو وسیلہ بنا سکتے ہیں. تو وہاں جا کر ایک بحث نکل آئی، وہاں پر بہرحال انٹلیکچوئل حضرات بھی تھے بہت سارے وہاں پر پڑھے لکھے.
تو کچھ افراد کا نظریہ یہ تھا کہ نہیں توسل کے ذریعے تو مانگ سکتے ہیں، ان کے حوالے سے پروردگار سے دعا کر سکتے ہیں، نہیں براہ راست ان سے نہیں مانگ سکتے. تو بہرحال یہ طے پایا کہ ٹھیک ہے پھر ایسا کریں گے کہ وہاں جائیں گے اور جا کر آیت اللہ سیستانی سے بھی پوچھ لیں گے اور آیت اللہ حافظ بشیر سے بھی. دونوں جگہ گئے، دونوں نے کہا کہ وسیلہ تو بہتر ہے، ظاہر ہے وسیلہ بنا لو، اور یہ ان کی ذاتی قوتیں ہیں لیکن خدا نے ان کو اتنی پاور دی ہوئی ہیں، تو وہاں سے بھی یہی جواب آیا کہ ان سے براہ راست بھی مانگا جا سکتا ہے. خاص طور پر ہم نے ایک چیز اور آبزرو کی وہاں پر کہ آیت اللہ حافظ بشیر کے پیچھے جو نماز پڑھی، یہ نماز کی قنوت میں بھی اور سجدے میں بھی شیطان سے بچنے کی دعائیں ضرور مانگتے ہیں، اور تقریباً ہر نماز کے اندر شیطان سے. ظاہر ہے کہ جتنے بڑے مقام اور مرتبے پہ پہنچ گئے ہیں شیطان بھی اتنا ہی بڑا ان کے پیچھے جو ہے وہ لگ گیا ہوگا. یعنی وہ سارے مراجع اور جتنے بھی مجتہدین ہوتے ہیں بہرحال شکست فاش اس کو ہوتی ہے بہرحال، لیکن بہرحال یہ کہ خاص طور پر کبھی بھی اس دعا کو یہ نہیں کہ اب تم بہت بڑے ہو گئے اب تو مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں، نہیں، شیطان سے بچنے کی بار بار پروردگار سے اپنے نمازوں کے قنوت میں بھی اور نمازوں کے سجدے میں بھی ایسی دعائیں جس میں شیطان سے پناہ مانگی گئی ہے وہ دعائیں پڑھتے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے خاص طور پر ایک بات ہمارے کاروان سے یہ بات کہی کہ دیکھیے آپ اپنی زیارت کی حفاظت کریں، اپنے زیارت کی حفاظت کرنا سب سے بڑا کام. ایسا نہ ہو کہ آپ یہاں پر آئیں اور یہاں سے ویسے واپس چلے جائیں، ایک مکمل تبدیل شدہ انسان بن کر آپ کو یہاں سے واپس جانا ہے. لوگ دیکھ کر کہیں کہ ہاں پہلے اور آپ میں اب نمایاں فرق ہو گیا. جس طریقے سے ہوتا ہے نا وہ آپ جو اخبارات میں وہ پڑھتی ہیں کریم لگانے سے پہلے رنگ ایسا اور کریم لگانے کے بعد ایسا ہو گیا، تو واقعی کہ لوگ ایک دم سے دیکھ کر جو ہے وہ تو خیر جعلی اشتہارات ہوتے ہیں، لیکن بہرحال یہاں سے انسان کو حقیقی طور پر تبدیل ہو کر جانے کی ضرورت پیش آتی ہے. تو بہرحال اپنی زیارت کی حفاظت کریں. اور ایک چیز اور بھی کہ امام زمانہ کے حوالے سے انہوں نے ایک بات کہی، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، کہ حضرت حجت کے ظہور کے لیے خصوصی طور پر دعائیں کریں. باقاعدہ امام زمانہ نے شکایت کی کہ لوگ آتے ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں دعائیں بھی کرتے ہیں لیکن میرے حوالے سے سب چیزیں مانگتے ہیں. کسی کو رزق چاہیے، کسی کو اولاد چاہیے، کسی کو اپنی کوئی پریشانی دور کرنا چاہیے، کسی کو جو ہے اپنی بیماری کو دور کروانے کی دعا، لیکن صرف اور صرف میرے لیے کوئی بھی دعا نہیں کرتا. یہ امام زمانہ کی ایک شکایت ہے تمام مومنین سے، صرف میرے لیے خالصتاً میرے لیے دعا کر رہا ہو کہ ان کا ظہور جلد ہو جائے اور اس کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہ ہو. جب بھی آیت اللہ حافظ بشیر نے کہا کہ امام زمانہ کو بھی اپنے وقت ظہور کا پتہ نہیں، کیونکہ اگر معین کوئی ایک وقت ہوتا تو وہ ہم سے دعا کے لیے کیوں کہتے. البتہ یہ ان کا اپنا نظریہ ہے. آیت اللہ بہجت یہ فرماتے تھے کہ یہ بات کہنا غلط ہے. ان کا اپنا نظریہ یہ تھا کہ امام زمانہ کو اپنے ظہور کا علم نہیں ہے. وہ فرماتے تھے کہ امام کو اپنے ظہور کا علم ہے. بہرحال یہ مراجع کا کہ ویسے ایک اختلاف ہے. اور آج کل کے زمانے میں بالخصوص یہ بھی آیت اللہ بہجت کے حوالے سے بیچ میں ایک بات آ گئی تو کہہ دوں. انہوں نے یہ بات کہی کہ زمانہ حضرت حجت کے ظہور کے بعد جب حضرت حجت خود موجود ہوں گے، آنکھوں کے سامنے ہوں گے، اس وقت عبادتوں اور نیک اعمال کو انجام دینے کا وہ ثواب نہیں ہے جو ان کی غیبت میں انجام دینے کا ہے. یہ آیت اللہ بہجت کا جملہ ہے باقاعدہ. اس موقع کو غنیمت سمجھیے. اس موقع کو حاصل کرنے کی اس زمانے میں ایک تو یہ ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ حضرت حجت کا جو ظہور ہوگا یہ آسان نہیں ہوگا، یہ بڑے فتنوں کے ساتھ ہوگا، ایمان بچانا بڑا مشکل ہو جائے گا. جب بھی وہ ساحل مخرجہ ہو، پروردگار ان کے ظہور کو ہم پر آسان بھی فرمانا، یہ کہتے تھے حضرت آیت اللہ عظما آقا بہجت. تو کہتے تھے کہ یہ اس موقع کو غنیمت سمجھو. حضرت حجت کی غیبت میں جو ثواب اور اعمال انجام دینے کا جو ثواب ہے اور جو یہ اعمال ہیں ان کی اہمیت حضرت حجت کی اپنی موجودگی میں جو ثواب ہوگا اس سے کہیں زیادہ. تو بہرحال تو بہت ساری باتیں جو ہیں وہاں پر اس لحاظ سے ہوئیں. اور جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے یہ مختلف تصاویر ہم نے آپ کو دکھائیں. اب وہاں پر مدائن تو ہم لوگ نہیں جا سکے، لیکن آپ لوگوں کو یہیں پر ہی بہرحال اس کی ایک جو ہے وہ زیارت کروا دیں کہ حضرت سلمان فارسی کی مدائن میں جو ایک زیارت ہے. اور بہرحال سلمان المنا اہل البیت کی سند جو ہے سلمان کو حاصل تھی. ایمان کے 10 کے 10 درجے پہ سلمان فائز تھے. جو روزہ ہے یہ سامنے مرقد یہ سلمان فارسی کا ہے. اور ایک روایت کے مطابق 250 سال کی عمر میں، ایک روایت ہے 350 سال اور ایک روایت ہے 550 سال کی عمر میں سلمان نے
وفات پائی ہے، اور خود مولا مدینے سے مدائن نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے تھے، اور خود غسل اور کفن جو ہے دیا تھا، اور خود نماز جنازہ جو ہے وہ آ کر پڑھی تھی۔ اس کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی قبر بھی ہے عراق میں، یہاں پر بھی ہمیں جانا تھا لیکن نہیں جا سکے۔ صحابی رسول کے علاوہ یہ زائر امام حسین بھی تھے سب سے پہلے، اور بینائی ختم ہو گئی تھی، اور مولا کی زیارت کے لیے جب کربلا گئے تھے تو اپنے آپ کو سواری سے زمین پر گرا لیا تھا، اور گھٹنوں کے بل چل کر قبر امام حسین تک پہنچے تھے، جابر بن عبداللہ انصاری۔ پھر اس کے بعد حذیفہ یمانی کی قبر بھی ہے، کیونکہ جابر کے اور حذیفہ کے جو قبور تھیں یہ ذرا دونوں کے روزے ذرا بلندی کچھ اس جگہ پہ تھی کہ دریائے دجلہ کا پانی قبروں میں آنے لگا تھا۔ تو 1350 ہجری کا واقعہ کہ بہرحال بادشاہ کے خواب میں جو زمانے میں تھا اس کے خواب میں آئے تھے اور کہا تھا کہ میری قبر کے اندر جو پانی آ رہا ہے، حضرت حذیفہ اور جابر بن عبداللہ انصاری دونوں کی قبر۔ تو بہرحال بادشاہ نے پھر جو قبریں کھدوائی تھیں ان کی تو دیکھا کہ واقعی پانی وہاں تک پہنچ رہا۔ جب قبریں کھود کر دیکھی تو جابر اور حذیفہ کہ اس طرح سے تھا کہ کفن کا ایک تار تک میلا نہیں ہوا تھا۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور اس کے بعد جابر اور حذیفہ دونوں کی قبروں سے ان کے دونوں کے جسم اطہار کو نکال کر مدائن منتقل کیا گیا تھا۔ سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس زمانے میں اخبار شاید نئے نئے چھپنے جو ہے وہ شروع ہوئے تھے، یا وہاں پر بہرحال جو چھپتے تھے اس میں ایک تصویر بھی چھپی تھی، اور اس تصویر کی کٹنگ میرے پاس تھی بھی جو آج میں آپ لوگوں کو نہیں دکھا سکا، وہ نہیں مل سکی، کہاں چلی گئی۔ یعنی بہرحال ان صحابیوں کی شکلیں تو نہیں ہیں اس وقت، لیکن قبروں کو کھودنے کے لیے لوگ کھڑے ہوئے ہیں چاروں طرف، اور جو اس وقت وہاں پہ موجود تھے وہ باقاعدہ انہوں نے ان دونوں کے چہروں کی زیارت بھی کی تھی، جابر۔ اچھا، اس کے بعد یہ تو تھی حضرت حذیفہ یمانی کی قبر۔ پھر وہاں پر مسجد براسہ بھی ہے، نجف سے تقریباً 130 کلومیٹر کے فاصلے پر شارع امام موسیٰ کاظم پر ایک قبرستان میں یہ مسجد ہے۔ مولانا صفین یا نہروان سے واپس آ کر اس مسجد میں قیام کیا تھا، اور یہاں پر نمازیں بھی پڑھی تھیں، جو مسجد براسہ آپ کے سامنے۔ اور یہاں پر ایک پتھر بھی ہے سیاہ رنگ کا مسجد براسہ میں، یہاں پر حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو جب وہ چھوٹے تھے تو نہلایا کرتی تھی، اس پتھر پہ حضرت عیسیٰ کو غسل دیتی تھیں۔ یہ پتھر بڑا عجیب و غریب سا ہے، جن لوگوں نے اس کو ہاتھ لگایا کہ ہم لوگ یہاں پر نہیں جا سکے کیونکہ کچھ ایسا سیکیورٹی چیکس میں پھنس گئے کہ وقت نکل گیا تھا یہاں جانے کا۔ پتھر بالکل ایک نرم سا ہے، بظاہر بڑا سخت لگتا ہے لیکن لوگ ہاتھ لگاتے ہیں تو پتھر نرم ہے، اس پہ نہلاتی تھی۔ اور ایک پتھر اور بھی ہے مسجد کے اندر جس پر کچھ قرآنی آیتیں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ پتھر آسمان سے حضرت مریم کے لیے آیا تھا، اور جب بھی وہ اس پتھر کو مسک، جب بھی بیمار ہوتی تھی اس پتھر کو مس کرتی تھیں اور صحت یاب ہو جاتی تھیں۔ ہاں وہ بھی ہوں گے، لیکن جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ اس پہ قرآنی آیات بھی جو ہیں وہ بھی ایک اندھا ہے۔ اچھا، اس کو لوگ جو بھی اس کو بیمار بھی مس کرتا ہے وہ آج بھی شفا پاتا ہے۔ اور یہی وہ جگہ ہے مسجد براسہ کہ جہاں پر ایک دفعہ مولا نے سورج کو پلٹایا بھی تھا اور نماز ظہر ادا کی تھی۔ اور ایک تو مسجد رد شمس وہاں پر ہے مدینے میں، اور ایک مسجد رد شمس یہاں پر بھی سورج پلٹانے کا واقعہ 2 دفعہ ہوا ہے۔ اور اس مسجد سے متصل ایک ریلوے اسٹیشن ہے، اور یہیں پر ہی حضرت یوشع جو ایک نبی تھے، اور اس کے علاوہ بہلول دانا ان کے مزارات بھی یہیں پر ہیں۔ پھر اس کے بعد بس یہ آخری زیارت، اس کے بعد ہم اپنی گفتگو ختم کریں گے یہ، اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی ایک جگہ کی زیارت اور کاظمین۔ کربلا سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے دجلہ کے کنارے، یہ دریائے دجلہ ہے، اس کے کنارے کاظمین ہے۔ اور یہ پہلے اصل میں کاظمین بغداد کا ایک محلہ ہی تھا، اب بہرحال یہ ایک پورا الگ سے ایک شہر بھی بن گیا۔ بغداد سے بہرحال یہ 5 کلومیٹر دور جگہ ہے۔ اسی کا نام اس کا پرانا نام کاظمین کا کرخ تھا، کرخ معروف ہے، کرخی آپ نے نام سنا ہوگا، وہ کرخ یہی جگہ ہے کاظمین۔ اور یہ روضہ جو یہاں پر امام موسیٰ کاظم اور امام محمد تقی علیہ السلام کی جو قبور ہیں یہاں پر، یہ عراق کے دیگر ائمہ کے روضوں میں سب سے بڑا روضہ ہے۔
آپ کا در بھی یہ باب الحوائج کہلاتا ہے. آپ کے حوالے سے جو حاجت بھی یہاں پر مانگی جاتی ہے خدا ضرور پوری کرتا ہے. اور آپ ہی کا روضہ ہے یہاں پر کاظمین میں، یہاں پر جہاں پر شیخ مفید کی قبر بھی. امام زمانہ نے باقاعدہ شیخ مفید کے لیے مرثیہ کہا تھا اور الاخ الرشید کہہ کے مخاطب کیا تھا. اس کے چند اشعار آج بھی امام زمانہ کے شیخ مفید کی قبر پہ جو ہے لکھے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ یہیں پر ہی انہی کے روضے میں سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کی قبر بھی ہے، اور سید رضی کی قبر بھی وہی یہیں پر ہے کہ جنہوں نے نہج البلاغہ کو تالیف کیا تھا. نصیر الدین طوسی وغیرہ بھی قریب ہی میں دفن. سامرہ، یہاں پر امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی قبور. بمباری وہ اس دھماکے سے پہلے جو وہاں پر ہوا تھا، اس کے بعد جب بھی میں نے کہا کہ اس وقت تمام روضوں کی تعمیر ہو رہی ہے اور تقریباً ابھی بھی ایسے ہی تھوڑا سا فرق ہو گیا ظاہر ہے، لیکن ابھی اثر نو تعمیر ہو رہی ہے وہاں پر. جو بھی کہیں بھی سے بھی ممکن ہو آپ لوگوں کے لیے، بہت سارے زائرین ابھی عرفے پہ بھی جا رہے ہیں. ہر جگہ کی تعمیر کے لیے اگر کچھ پیسہ وہاں پر آپ بھجوائیں، اپنے عریضے بھجوائیں، آپ ہر ائمہ کی ذریعے کے اندر جو ہے وہ جا کر ڈالیں. اور اس کے علاوہ اس وقت گولڈن چانس ہے تعمیرات ہونے کا. آپ کا اپنا پیسہ چاہے وہ قلیل ہی کیوں نہ ہو، اگر ائمہ کے روضوں کی تعمیر کے اندر لگ گیا تو آپ یہ سمجھیے کہ عاقبت آپ کی جو ہے وہ بخیر ہو جائے گی، اور ثواب جاریہ کا ایسا سلسلہ ہوگا کہ نامہ اعمال بے تحاشا وزنی ہو جائے گا. تو بہرحال اس لحاظ سے یہاں پر ان دونوں ائمہ کی، امام علی نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام کی قبور ہے. اور اس کے اوپر جو ایک سنہری گنبد ہے، یہ جو پہلے تھا، جو اب اس کے بعد ذرا تباہ ہو گیا وہ اس دھماکے کے نتیجے میں، اس میں یہ 7200 سونے کی اینٹیں لگی ہوئی تھیں اس میں. اور زری کے اندر ہی یہ زری جو پہلے زری اس طرح سے تھی اور دھماکے کے بعد یہ کیفیت ہو گئی. یہ پہلے زری تھی اور دھماکے کے بعد یہ قبور ہیں. یہ 4 قبریں ہیں اس کے اندر زری کے. آپ نے دیکھا کہ زری جو پیچھے لگی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ ایسی رکھی ہوئی ہیں. دھماکے سے مکمل وہ بھی بہت نقصان پہنچا ہے، اصلی قبروں کو بھی بہت نقصان پہنچا ہے. اور 4 قبریں تھیں ایک ہی زری کے اندر. دونوں، ایک تو امام ہیں امام علی نقی اور امام حسن عسکری علیہ السلام، اور حکیمہ خاتون اور حضرت نرجس خاتون کی قبور بھی اندر ہی. یہ تو میں نے آپ کو دکھائی تھی پچھلی دفعہ حضرت نرجس خاتون کی قبر، لیکن اب یہ بن رہی ہیں اس طرح سے، اور لوگ بہرحال اس طرح سے کھڑے ہو کر یہیں پر ہی اب دعائیں وغیرہ مانگ لیتے ہیں. تو چاروں قبور ایک ہی جگہ کے اوپر ہیں. امام حسن عسکری علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کو یوسف آل محمد بھی کہا جاتا ہے. روضے سے بالکل متصل ہی وہ سرداب ہے جو 30 فٹ نیچے، 30 سیڑھیاں جا کر جو نیچے جو ہے کی طرف جو گیا ہوا ہے، اور یہیں پر ہی امام زمانہ علیہ السلام کی جو ہے وہ ولادت ہوئی ہے. یہ وہ جگہ ہے. اور یہیں پر آپ کی غیبت بھی ہوئی. اسی میں امام اثر علیہ الصلوۃ والسلام عبادتیں بھی انجام دیتے تھے. تو بہرحال یہ آقا سستانی سے باقاعدہ ایک سوال پوچھا گیا جس کا جواب وہاں سے بہرحال اردو میں ان کے آفس سے جو ہے وہ آیا. میں چاہ رہا ہوں کہ وہ بھی آپ کو پڑھ کر سناؤں. باسم تعالی، حضرت حجت جب ظہور فرمائیں گے تو آپ سب سے پہلے اہل بیت کے دشمنوں سے، خاص قاتلین امام حسین سے انتقام لیں گے. اس وجہ سے بھی آپ کا ایک لقب منتقم بھی ہے. امام صادق سے روایت ہے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد ملائکہ نے گریہ کیا اور کہا کہ خدایا کس طرح سے تیرے برگزیدہ بندے اور فرزند نبی حسین پر ظلم و ستم کر رہے ہیں. اس وقت پروردگار عالم نے انہیں امام زمانہ کی شبیہ دکھائی اور فرمایا کہ یہ شخص ظالموں سے اس کا بدلہ لے گا. حتیٰ امام مہدی امام حسین کے قاتلوں کی اولاد اور ان کی نسل والوں سے بھی بدلہ لیں گے، ان سے جو اپنے آباء و اجداد کے اس کارنامے سے راضی ہوں گے. آیت اللہ سستانی. تو بہرحال یہ امام سے متعلق جو ہے وہ. پھر آخری بس ایک زیارت وہاں پر ایک اور تھی جس کا جگہ کا نام ہے، شہر کا نام بلد، جہاں پر امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرزند تھے سید محمد. یہ سامرہ سے تقریباً 27 میل دور بلد شہر میں ان کا ایک روضہ ہے. اور اتنی مقدس ان کی ہستی ہے سید محمد کی کہ ایک تو کوئی ان کے نام کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا. جو بھی ایسا کرے گا اس کا فیصلہ وہیں پر ہو جاتا ہے. سب لوگ جا کر حاجتیں اور منتیں مانتے ہیں، خاص طور پر اولاد کے سلسلے میں، اور جانور کو ذبح کریں. یہاں پر ابھی سید محمد کے حوالے سے جو نظر بھی آپ مانیں گی کہ
کہ پروردگار اگر میرا فلاں کام ہو گیا، خاص طور پر اولاد کے سلسلے کی کوئی نظر، تو میں سید محمد کی جو ہے کی نظر دلواؤں گی اور ایک جانور کو ذبح کروں گی اور پھر غریبوں میں ظاہر ہے اس کو تقسیم کرنے کی ایک نیت کریں. تو جو بھی اس کی منت مانتا ہے وہ ضرور بے ضرور قبول ہو جاتی ہے سید محمد کی. تو بہرحال یہ تمام زیارتیں اس طرح سے مکمل ہوئیں، کیونکہ ان تمام زیارتوں کا ثواب کا جو اکاؤنٹ ہے وہ تو آپ کے نامہ اعمال کے اندر منتقل ہو ہی چکا. تو میں نے چاہا کہ ایک ورچوئل ٹور بھی آپ کو ان زیارتوں کا آنکھوں سے بھی آپ دیکھ لیں. جب ثواب ہی مل چکا تو یہ سب چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں. تو بہرحال جو افراد وہاں پہ ان تمام زیارتوں کو کر چکے ہیں، پروردگار انہیں بار بار جانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جنہوں نے اب تک یہ زیارتیں نہیں کی، خاص طور پر یہ دعائیں بھی سب کے لیے وہاں پر ہم لوگ مانگ کے آئے ہیں کہ بہرحال آپ سب کو بھی ضرور بے ضرور ان تمام مقامات مقدسہ کی زیارت کرنا نصیب فرمائے، اور ایک ایسے تبدیل شدہ انسان بن کر وہاں سے واپس آ جائیں. یہ نہیں صرف ایک ٹور کی طرح سے، ٹورسٹ کی طرح سے وہاں پر جائیں اور ایک تمام جگہوں کو صرف دیکھ کر آ گئے. صرف زرعی نہیں، صاحب زرعی تک پہنچ